الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ تو سارے بچوں کو ہی سامنے بٹھا کے رکھا ہے تو کیسا معاملہ حل ہوگا؟ بھائی ایک کام کریں، آپ لوگ سب لوگ اپنی اپنی کرسی لے کر آگے آ جاؤ، اپنی اپنی کرسی لے کر. ہاں یہ مائک والے سسٹم کو سنبھالنا، اپنی اپنی کرسی لے کر آگے آ جائے اور جتنے جوان ہیں نا وہ آگے آنے کی کوشش کرے، بچوں کو پیچھے کرنے کی کوشش کرے. اور یہ منا بھائی یہ پانی والا سلسلہ بالکل بند کر دینا، گلاس لانا لے جانا بالکل بند کر دو. مدرسے کا نام کیا بتایا تھا؟ کہاں پر؟ ادھر سامنے نظر آتی ہے. خیر میرے پیارو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جمعہ کی رات میں ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. آمین کہہ دو. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں ہم سنیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اصل مقصد تو یہاں جمع ہونے کا یہی جو لڑکیوں کے لیے جو مدرسہ یہاں کے محلے والے بنا رہے ہیں اور ماشاءاللہ اس میں تعلیم ہو رہی ہے اور آگے بھی ہوگی انشاءاللہ، تو اس کے چندے کے سلسلے میں ہم یہاں سب جمع ہیں. اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اس لیے کہ دین کی نسبت پر اور ایمان کی نسبت پر اور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی نسبت پر جمع ہونا یہ بہت بڑے ثواب کی بات ہے. اور پھر جمعہ کی رات میں جمع ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. تو کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا، ہمیں اپنی بات کو جلد از جلد سمیٹنا ہے اور اصل مدعے پر آنا ہے اور ہمیں اس کی کوشش کرنا ہے. دیکھو ایک بات بالکل صحیح ہے، جیسے ہمارے مولانا عبد الماجد صاحب نے بتایا کہ وہ تقریباً 6 لاکھ کا کام ہو گیا ہے اور 4 لاکھ کا کام باقی ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ یہ اللہ ہی کرواتا ہے، یہ کروانے والا اللہ. اور اگر 4 لاکھ کا کام باقی نہ ہو، 40 لاکھ کا کام باقی ہو یا 40 کروڑ کا کام باقی ہو، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے میرے دوستو؟ وہ تو کام ہونا ہی ہونا ہے. بھائی دنیا میں مسجدیں بن رہی کہ نہیں بن رہی؟ مسجدیں بن رہی، مکتبیں بن رہے، دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا، خانقاہوں کا کام ہو رہا. وہ تو اللہ کا کام ہے. اللہ اس کو انتہا تک پہنچائے گا. وہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ہم فقیروں کو یہ موقع ملے کہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں اپنا نام لکھا ہے. تو آج ہم اسی واسطے یہاں پر جمع ہے، ورنہ کام تو ہوگا، اس لیے کہ قرآن کریم قیامت تک باقی رہے گا. بولو قرآن کریم. ہاں ساری کتابوں میں گھٹوتی بڑھوتی ہوگی لیکن اللہ کے کلام میں کوئی گھٹوتی نہیں، کوئی بڑھوتی نہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ساری کتابوں کی حفاظت تم کرتے ہو مگر قرآن پاک کی حفاظت میں آسمانوں پر کرتا ہوں. اور قرآن کریم کی ایک آیت ہمیشہ یاد رکھو، اللہ فرماتے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ قیامت تک اس کی کوششیں ہوگی کہ قرآن کریم کی تعلیم کو ختم کیا جائے، قرآن کریم کو جلایا جائے، قرآن کریم کو دریا میں ڈالا جائے، قرآن کریم کے ساتھ ناپاک اور غلط حرکتیں کی جائے. اللہ کہتے ہوتا رہے گا لیکن میں اپنے نور کو قیامت تک مکمل کرتا رہوں گا. تو یہ قرآن کریم باقی رہے گا، مدرسے باقی رہیں گے. یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ لڑکیوں کے لیے ایک اچھا خاصا انتظام ہو رہا کہ پڑھانے والی بھی معلمات ہے اور پڑھنے والی بچی بھی طالبات ہے اور ایک اچھا خاصا ان کو علم ملے گا. اس لیے کہ ایک لڑکی اگر جاننے والی بن جائے تو وہ بیٹی بنے گی، وہ ماں بنے گی، وہ بیوی بنے گی، وہ
وہ گھر کی بڑی بنے گی تو گھر کے ساروں کو لے کر چلے گی انشاءاللہ. تو ہمیں اس میں پوری مدد کرنا چاہیے. بھائی کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں جو کام باقی ہو میرے دوستو، اگر ہمارے گھر کا کام باقی رہتا تو ہم بے چین ہو جاتے. کاش یہ امت کا کام ہے اس کے لیے ہم بے چین ہو جاتے. تو یہ سب ہم کو جمع ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن اب مولانا عبد المجید صاحب سے میں نے کہا کہ تشکیل والی بات اور چندے والی بات تو بعد میں کریں گے، پہلے کچھ اللہ رسول کی بات کر لے. بھائی کریں گے انشاءاللہ. تو سب میں اور آپ مل کے سب سے پہلے اللہ کا ذکر کریں گے. بھائی کریں گے انشاءاللہ. اپنی اپنی گردن جھکا دو. دیکھو جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے، مبارک گھڑی ہے، مبارک موقع ہے. سب گردن جھکا کے بہت پیار محبت کے ساتھ میری زبان پر اللہ، آپ جتنے آپ سب کی زبان پر بھی. بھائی آہستہ کوئی نہیں ہے، ایسا نہیں کہ سورت میں پہلی مرتبہ بیان ہو رہا. بھائی سورت میں آج بیان کرتے کرتے 18-20 سال ہو گئے. تو سب ساتھ میں میرے ساتھ میں میری زبان پر اللہ بلند آواز سے کہو. آپ سب کی زبان پر بھی شروع کرے. اللہ 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 لا الہ بلند آواز سے لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ 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 لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا وهاب الا اللہ لا تواب الا اللہ لا باسط الا اللہ لا خافض الا اللہ لا رافع الا اللہ لا معز الا اللہ لا مذل الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی ذکر کی حقیقت ہم سب کو نصیب فرمائے. میرے دوستو آج جمعہ کی رات ہے، سب درود پڑھیں گے انشاءاللہ. آخر میں درود پڑھاؤں گا آپ کے پاس انشاءاللہ آخر میں، تاکہ اس کے بعد دعا ہوگی نا. اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا سے پہلے درود ہو جائے. بولو دعا سے پہلے درود ہو جائے اور دعا کے بعد درود ہو جائے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس دعا کے پہلے درود ہوگا، جس دعا کے بعد درود ہوگا، درمیان کی جو دعا ہوگی اللہ اسے آسمانوں پر اٹھا لے گا. تو میرے پیارو آج جمعہ کی رات ہے، میں صرف ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم میرے پیارو درود پاک کا ورد بھی کرے اور اس کی کوشش بھی کرے کہ تن من دھن کی قربانی ہم اسلام کے واسطے دیں گے انشاءاللہ. بولو دیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے دوستو ایک رات کا سناٹا چھایا ہوا ہے، رات کا سناٹا چھایا ہوا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت سننے جیسی باتیں ہیں، ہماری ماں بہنیں بھی سمجھے، آپ بھی سمجھے. رات کا سناٹا چھایا ہوا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور ہمارے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بیوی کہو اور ہماری ماں حضرت عائشہ، ساتھ میں کہو کون؟ حضرت. اس روایت کو یاد کر لو میرے دوستو، اور کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچو بدن کے بال بال کھڑے ہو جاتے. اللہ اکبر، معلوم نہیں ہمارا کیا ہوگا میرے پیارے دوستو. ہاں
اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ رات کے سناٹے میں بیٹھے ہیں اور سامنے ان کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہے، آپس میں بات چیت ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتیں کر رہے، حضرت عائشہ سن رہی، کچھ حضرت عائشہ باتیں کر رہی، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے۔ رات کا سناٹا چھایا ہوا، اچانک ایسا ہوا کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ، بولو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور خاموش ہو کر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ بالکل خاموش ہو گئے، پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئی، بھائی کوئی بھی عورت ہوگی گھبرا جائے گی کہ ابھی میں اپنے شوہر کے ساتھ بات کر رہی تھی، ابھی ہم ہنس رہے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے اور آپس میں مذاکرے ہو رہے تھے، اچانک ان کو کیا ہو گیا کہ میرے پیارے نبی خاموش بھی ہو گئے، اور خاموش ہونے کے بعد اب آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھبرا کر پوچھا، ماں یبکی کا یا رسول اللہ کے رسول، یہ اچانک کیا ہو گیا؟ کتنی دیر سے آپ میرے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ باتیں کر رہی ہوں، یہ اچانک آپ خاموش ہو گئے، اور یہ رونا کس بات کا؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنکھوں سے حضرت عائشہ فرماتی ہے ایسے آنسو بہنے لگے کہ ایسا لگا جیسے موتیوں کے دانے بکھر رہے ہو، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی، اور ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ تجھے کیا بتاؤ، عائشہ تجھے کیا بتاؤ؟ تھوڑی دیر پہلے حضرت جبرائیل میرے پاس آئے، تھوڑی دیر پہلے حضرت جبرائیل میرے پاس آئے، اور حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے پیارے نبی قیامت کا دن ہوگا، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، لیکن قیامت میں 3 منزل، کتنی 3 منزلیں ایسی ہوگی۔ ہمارے نبی کا جملہ سننا، فرمایا عائشہ ثلاث منازل لا یذکر احد احدا۔ ابھی حضرت جبرائیل میرے پاس آئے اور خدا کا یہ پیغام سنا کر چلے گئے کہ قیامت میں میری امت کے سامنے 3 منزلیں ایسی ہوگی جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، بولو جہاں کوئی کسی کو کوئی یاد نہیں کرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت ہے، ہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیوی ہے۔ حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تھوڑی دیر تو حضرت عائشہ بھی خاموش رہی، اور اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، قیامت کا دن ہوگا، بھائی قیامت کا دن ہوگا، اور وہ 3 منزلیں آئے گی، تو وہ کون سی 3 منزلیں ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، وہ قیامت کی 3 منزلیں اتنی خطرناک ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ کوئی شوہر بیوی کا ہوگا، نہ کوئی بیوی شوہر کی ہوگی۔ وہاں معاملہ ایسا معاملہ ہوگا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت چلتی ہوگی، قیامت کے میدان میں کوئی عورت چلتی ہوگی اور اس کا معصوم بچہ آئے گا اور اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لے گا، اپنی ماں کا پاؤں پکڑ لے گا، کہے گا میں تیرا بیٹا ہوں، تو میری ماں ہے، تو ماں کہے گی بیٹا یہاں سے ہٹ جا، آج مجھے میرا حساب دینا ہے اور تجھے تیرا حساب دینا ہے۔ ایسی منزل ہوگی۔ کتنی منزل ایسی آئے گی؟ ساتھ میں بولو نا تو بچے بھی بولیں گے تو یاد ہو جائے گا۔ بھائی قیامت میں کتنی منزل آئے گی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ سنا کہ کوئی کسی کا نہیں ہوگا، ارے بولو کوئی کسی کا کوئی کسی کا نہیں ہوگا، میرے دوستو جو آج دوست ہے نا وہ بھی قیامت کے میدان میں دشمن کی طرح نظر آئیں گے۔ بولو کس کی طرح نظر آئیں گے؟ قرآن کریم نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت کا میدان ہوگا، نہ کوئی دوست ہمارا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ کوئی بیوی شوہر کی ہوگی، نہ کوئی شوہر بیوی کا ہوگا، ساری محبتیں دنیا میں فنا ہوگی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ قیامت میں کتنی منزلیں؟ اب ایک بات یاد رکھو، 3 منزلوں سے ہم کو گزرنا ہے۔ ارے گزرنا کہ نہیں گزرنا؟ میرے کو بھی گزرنا ہے، کوئی کتنا بھی لمبا بیان کرے، قیامت کے میدان میں تو اس کو بھی منزل سے گزرنا ہے، آپ کو بھی گزرنا۔ بولو گزرنا کہ نہیں گزرنا؟ میں آپ کو ایک منزل بتاؤں اور پھر 3 منزلوں کے بعد میں اور آپ فیصلہ کرے کہ یہ منزلوں سے آسانی سے کون گزرے گا، اور جو پھنسا تو میرے دوستو اللہ کے عذاب کو کون برداشت کر سکتا؟ ارے بولو نا، اللہ کا عذاب کوئی برداشت کر سکتا؟ وہ اٹھا کر پٹک دے تو کوئی اٹھا نہیں سکتا، وہ گرا دے تو کوئی اٹھا نہیں سکتا، وہ موت کے گھاٹ اتار دے تو واپس کوئی زندہ نہیں کر سکتا۔ رو رو کے میرے دوستو اپنا آنسو کو ختم کرو، مگر مرا ہوا آدمی واپس ہمارے پاس نہیں آتا۔ تو کتنی منزل قیامت کے میدان میں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ قیامت میں کتنی منزل ہوگی؟ 3 منزل۔ ساتھ میں بولو وہ 3 منزل ایسی ہوگی جہاں کوئی کسی کو یاد
بولو جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں ہے. سب سے پہلی منزل سنتے جانا, ایک ایک منزل کو سنتے جانا. میں جلدی جلدی بتا کر اصل مدے پر آ جاؤں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا رات کا سناٹا, بس اسی طرح رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا. حضرت عائشہ سامنے بیٹھی, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے, اور اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ جبرائیل نے مجھے آ کر بتایا کہ 3 منزل ایسی ہوگی قیامت میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. سب سے پہلی منزل ہوگی عند المیزان. سب سے پہلی منزل کا نام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عند المیزان. وہ گھڑی ہوگی میرے پیارو, اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. قیامت کے دن سب سے پہلی منزل ہوگی, اللہ تمام بندوں کو جمع کرے گا اور ترازو اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. اللہ کہے گا آجا میرے بندے آجا, تیری نیکیاں میں نے دائیں پلے میں رکھا اور تیری برائیاں میں نے بائیں پلے میں رکھا, اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا. اللہ کہیں گے سن میرے بندے, اگر دایاں پلہ جھک گیا تو جنتی ہو گیا, اور اگر بایاں پلہ جھک گیا تو کوئی بھی ہوگا جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا. تو پہلی منزل ہوگی, ساتھ میں بولو جب ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا, سب بولو ساتھ میں, ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا. اور قرآن کریم میں لکھا ہے اللہ فرما کے ترازو میرے ہاتھ میں ہوگا. بولو اللہ فرما کے ترازو. اگر آپ کو قرآن دیکھنا ہو تو پارہ نمبر 17, ساتھ میں بولو پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء. اور یہ آیت ایسی عجیب آیت ہے میرے دوستو, کبھی پڑھے تو صحیح نا. ہم لوگ کہاں قرآن کہاں پڑھتے میرے دوستو, کہاں ہمیں معلوم ہے کہ قرآن میں کیا لکھا. ورنہ یہ پارہ نمبر 17 کی یہ آیت ایسی عجیب و غریب آیت ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اتنی لمبی بخاری شریف آپ نے لکھی. بھائی بخاری شریف تو 30 پارے کے اوپر بخاری شریف ہے, لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی جب بخاری شریف کو ختم کرتے آخر میں یہ آیت کو لکھ کر بتاتے کہ اگرچہ میں نے پوری حدیث کی کتاب کو لکھ لیا, امام بخاری وہ امام بخاری تھے جن کو 15 لاکھ حدیثیں یاد تھی. کتنی حدیثیں یاد تھی, 15 لاکھ حدیثیں یاد تھی. وہ تمام حدیثوں کو لکھنے کے بعد آخر میں یہ آیت کریمہ کو لکھ کر امت کو بتاتے ہیں کوئی 15 لاکھ حدیثوں کو لکھ لے, ارے یاد کر لے, لیکن قیامت میں اللہ کے سامنے آنا پڑے گا جب ترازو اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. بھائی ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا, میں نے آپ کو حوالہ دے دیا پارہ نمبر 17. دعا کرو اللہ ہمارے بچوں کو حافظ بنا دے. یہ بچے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, دعا کرو اللہ سب بچوں کو حافظ بنا دے. اور میں بچوں سے بھی کہوں گا محنت سے پڑھیں گے انشاءاللہ. ضرورت ہے میرے دوستو, آج قوم بہت پیاسی ہے, امت تڑپ رہی ہے. آج امت کو کچھ نہیں معلوم میرے دوستو. ہمارے جوان جس طرح زندگی گزارتے ہیں نا, کبھی کبھی تو ایسا جی چاہتا کہ سر پھوٹ کے آدمی ختم ہو جائے کہ یہ میرے اتنے سارے جوان ہیں, ان کو کھانا معلوم ہے, ان کو پینا معلوم ہے, ان کو راستوں پہ اکڑنا معلوم ہے, ان کو گانا گانا معلوم ہے, ان کو سگریٹ اور بیڑی پینا معلوم ہے, ان کو اپنے منہ میں گھٹکا دبانا معلوم ہے, ان کو کھالیاں دینا آتا ہے, ان کو چہرے سے داڑھی اور نبی پاک کے جنازے کو اٹھانا ان کو آتا ہے. لیکن یہ پوچھو ہمارے جوانوں کو جو بیٹھے, پوچھو ان کو وضو کے مسائل نہیں معلوم, ان کو نماز کے مسائل نہیں معلوم, ان کو نماز میں واجبات کتنے وہ نہیں معلوم, ان کو غسل کرنے کا صحیح طریقہ ہمارے نبی کا کیا تھا وہ نہیں معلوم. میرے دوستو زندگی گزرتی جا رہی ہے, آوارہ گردی بڑھتی جا رہی ہے. ڈر لگتا کہیں اللہ موت کے وقت کلمے کو چھین تو نہیں لیتا. آج میرے دوستو جن ملکوں کے بارے میں ہم یہ کہتے تھے کہ وہاں بہت ہی آوارہ گردی ہے, وہاں بے شرمی ہے, وہاں شراب ہے, وہاں جوا ہے, میرے دوستو آج کی ہسٹری کا مطالعہ کرو, آپ کو پتا چلے گا کہ جن لوگوں کو ہم شرابی اور کبابی کہتے تھے آج وہ اللہ کے راستوں میں جا رہے ہیں, اور ہم ویسے کے ویسے انگوٹھے چھاپ دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو یاد کرو بھائی, ساتھ میں کہہ دو قیامت میں سب سے پہلی منزل ہوگی جب اللہ کے ہاتھ میں, اور اللہ خود فرمائیں گے آجا میرے بندے آجا, ترازو میرے ہاتھ میں ہے. دنیا والے ڈنڈی مارتے ہوں گے, اللہ سے بڑھ کے انصاف کرنے والا کون ہوگا. ارے بولو نا کوئی ہوگا, ساتھ میں بولو نا کوئی ہوگا. تو میں آپ کو قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں, بولو پارہ نمبر سورۃ الانبیاء. اللہ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت کے میدان میں اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے آ جاؤ, میرے ہاتھ میں ترازو ہے. اور اللہ خود کہیں گے کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. اللہ فرمائیں گے میری عزت و جلال کی قسم میرے بندے, رائی کے دانے کے برابر نیکی ہوگی وہ تیرے دائیں پلے میں ہوگی, رائی کے دانے کے برابر برائی ہوگی وہ بائیں پلے میں ہوگی. اللہ فرماتے مجھ سے بڑھ کے انصاف کرنے والا کوئی نہیں. بولو اللہ سے بڑھ کے انصاف کرنے والا. اب میرے دوست ایک آیت میں ابھی پڑھوں گا, وہ تو سب کو یاد ہے.
لیکن ہاں سنتے، نماز میں سنتے، ہمارا امام پڑھتا ہے نا ہم سنتے ہیں، لیکن ہم کو تو اس کی فکر ہوتی کہ نماز جلدی کتنی ختم ہو گئی ہے۔ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ امام صاحب نے آج جو پڑھا اس میں کیا کیا مضمون کیا تھا، آج سبجیکٹ کیا تھا۔ میرے دوستو، اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا، یہ دایاں پلہ نیکی، بولو بایاں پلہ برائی، دایاں پلہ جھک گیا، بولو 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 ساتھ میں بولو، دایاں پلہ جھک گیا جنتی، اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میرا اور آپ کا بایاں پلہ جھک گیا تو۔ یہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، سب کو یاد ہے، میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اللہ فرماتے میرے ہاتھ میں ترازو ہوگا، دائیں پلے کا نیکی کا انبار اگر جھک گیا تو تو جنت میں چلا گیا، اور بایاں پلہ جھک گیا۔ یہ تو قیامت کی کون سی منزل ہوگی؟ آگے سنو گے نا، سنتے جاؤ گے نا، کتنی منزلوں پر جانا، پھر ہمیں مدعے پر آنا ہے کہ کیا کام کرنا ہے۔ سب لوگ تیار ہے بھائی؟ تیار ہے ماشاءاللہ؟ کون کون عمل کرنے والا ہاتھ اوپر کرے نا تو معلوم پڑے سب ماشاءاللہ جاگ رہے نا، ٹھیک ہے نا؟ سنیں گے نا؟ یہ پہلی منزل یاد رکھو، حضرت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ قیامت میں سب سے پہلی منزل ہوگی جب اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا۔ اور بتاؤ جب اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا، کوئی کسی کو یاد، کوئی کسی کی مدد، کوئی کسی کی ہمدردی، کوئی کچھ نہیں، دنیا میں جو تھا وہ تھا، وہاں کوئی رشتہ باقی نہیں۔ چلو یہ تو پہلی منزل ہو گئی، آگے بڑھتے جاؤ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا تجھے دوسری منزل نہ بتاؤں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسی رو رہی تھی پہلی منزل کو سن کر کہ اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا اور اللہ انصاف کرنے والا ہوگا، وہ انصاف کا ترازو ایسا ہوگا کہ وہاں رائی کے دانے کے برابر گناہ ہوگا، وہ بھی نامہ اعمال میں ہوگا۔ اب سنو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس منزل کے بعد قیامت میں دوسری منزل ہوگی، اور وہ منزل یہ ہوگی کہ قیامت کے میدان میں سب ہوں گے اور اللہ آسمان سے نامہ اعمال اتارے گا۔ کہاں سے اتارے گا اللہ؟ آسمان میں۔ جیسا ہمارا امتحان، دیکھو ابھی ایگزام چل رہے، ایگزام ختم ہو جاتا، اس کے بعد دل دھک 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 ہوتا۔ کیا دل دھک دھک ہوتا کہ معلوم نہیں میں پاس ہو جاؤں گا کہ فیل ہو جاؤں گا، 50% آئیں گے کہ 90% آئیں گے، میرا پیپر کیسا گیا ہوگا، اس میں برابر لکھا کہ نہیں لکھا۔ بس وہ قیامت کے میدان میں سب کا دل جگمگاتا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے نامہ اعمال اتاریں گے، اور اللہ نے کلام مجید میں فرمایا کہ نامہ اعمال اگر تیرے دائیں ہاتھ میں آ گیا، اللہ کہتے خوش ہو جانا، جنت کا پیغام تجھے عطا کر دیا۔ بولو سبحان اللہ، بولو۔ اور اللہ نے فرمایا کسی کا نامہ عمل کہاں پر آئے گا؟ الٹے ہاتھ میں۔ کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ بولو کہاں جائے گا؟ ہاں، لیکن ایک اور ہے، ایک اور بھی ہے نامہ عمل۔ اب ہم بھی کبھی کبھی سوچتے دو ہی تو آتے، بھائی رائٹ ہینڈ میں آیا تو جنتی ہو گیا، نہیں لیفٹ ہینڈ میں گیا تو جہنمی ہو گیا، لیکن اللہ فرماتے میں 3 طرح نامہ عمل اتاروں گا۔ کتنی طرح؟ بولو ساتھ میں بولو۔ ایک نامہ عمل کہاں ہوگا؟ بولو بولو کون سے ہاتھ میں؟ نائے۔ اور ایک نامہ عمل کہاں ہوگا؟ یہ تو قرآن کریم میں لکھا۔ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نامہ عمل رائٹ ہینڈ میں، قرآن کریم میں 28 پارے میں لکھا، خوش ہو گیا۔ ارے بولو کیا ہو گیا؟ جنتی ہو گیا۔ اور اگر بائیں میں آیا تو جہنمی ہو گیا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کتابیہ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیہ۔ ہاں بائیں ہاتھ میں آیا، بولو کہاں؟ جہنمی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں نامہ عمل ایک اور بھی دیں گے۔ وہ کہاں دے گا اللہ؟ بھائی ہاتھ کتنے؟ رائٹ میں آیا جنتی، بولو رائٹ میں آیا، لیفٹ میں گیا، اور اب نامہ عمل اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں ڈائریکٹ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے کچھ لوگوں کو ہم نامہ اعمال نہ دائیں ہاتھ میں دیں گے اس لیے کہ وہ جنتی نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں لیفٹ میں بھی نہیں دوں گا اس لیے کہ وہ معمولی جہنمی بھی نہیں ہے، وہ تو آخری درجے کا خطرناک جہنمی ہے، اس لیے اللہ کہتے ہیں میری قسم نامہ اعمال ادھر بھی نہیں دوں گا، نامہ اعمال ادھر بھی نہیں دوں گا، اس کو نامہ اعمال میں پیٹھ کے پیچھے دوں گا۔ کہاں پر نامہ اعمال ملے گا؟ اور سمجھ میں نہیں آتا نامہ عمل پیٹھ کے پیچھے کیسے ملے گا؟
پیٹھ کے پیچھے بھائی سمجھ میں آ رہا؟ سمجھ میں نہیں آ رہا؟ قرآن کریم میں لکھا، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اما پارا، کون سے پارے میں؟ تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے نام عمل کہاں پر دوں گا؟ پیٹھ کے پیچھے۔ اب یہ سمجھ میں نہ آئے کہ پیٹھ کے پیچھے کیسا ہوگا۔ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر، ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ نام عمل سیدھے ہاتھ میں ملے گا تو جنت میں جائے گا، الٹے ہاتھ میں ملے گا تو جہنم میں جائے گا، لیکن نام عمل پیٹھ کے پیچھے یعنی یہاں پر نام عمل کیسے ملے گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو سنو سنو، ہمارے نبی نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نام عمل پیٹھ کے پیچھے دینے والا، دعا کرو اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، کہ اللہ اس کو قیامت میں بلائے گا۔ سنو سنو، اللہ قیامت میں، ہمارے نبی نے فرمایا عبداللہ ابن عمر سے فرمایا اللہ قیامت میں اس کو بلائے گا اور جہنم کا لوہا لایا جائے گا۔ بھائی قیامت کے میدان میں کیا لایا جائے گا؟ جہنم کا لوہا۔ اور ہمارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں وہ جہنم کا لوہا لایا جائے گا جس کو اللہ نے جہنم میں 3000 سال گرم کیا ہوگا۔ کتنے سال گرم کیا ہوگا؟ وہ لوہا لایا جائے گا، اس آدمی کو لایا جائے گا۔ قیامت میں ایک فرشتہ آئے گا، اس کے ہاتھ میں لوہا ہوگا اور وہ لوہا سیدھا سینے پر مارے گا، یہاں سینے پر مارے گا، اور ایسا سینے پر لوہا مارے گا کہ پورا سوراخ یہاں سے لے کر اس کی پیٹھ تک ایسا ہول بنے گا، ایسا سوراخ بنے گا، بالکل سوراخ ہو جائے گا، اس لیے کہ لوہے کو یہاں سے داخل کرے گا، پیٹھ سے نکالے گا، پھر سینے داخل کرے گا، پھر پیٹھ سے نکالے گا۔ جب پورا سوراخ بن جائے گا اللہ فرشتے کو کہیں گے اب لوہا زمین پہ رکھ دے، اور اس کا الٹا ہاتھ لے لے اور اس کے الٹے ہاتھ کو یہاں سے داخل کر پیچھے سے کھینچ لے، اور جب پیچھے آ جائے تو اس کا نام عمل اس کو وہیں پہ عطا کر دینا۔ اللہ میرے دوستوں، کہنا بہت آسان ہے، میں بول گیا آپ سن گئے، لیکن کبھی اکیلے سوچو نا، میں کبھی اکیلے سوچو نا کہ یہ کتنا خطرناک ہوگا۔ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ جس کو اٹیک آتا ہے پوچھو نا کیا حالت ہوتی ہے۔ ارے معمولی سا اٹیک آتا ہے، معمولی سا، اندر بلوکیج بھی نہیں بنا، ایک ہلکا سا، ہاں کبھی کبھی تو گیس کا بھی پرابلم ہوتا ہے، آدمی کو سینے میں درد ہوتا ہے، ارے ہلکا سا درد ہوتا تو بے چین ہو جاتا، اٹیک آتا تو بے چین ہو جاتا۔ وہ جہنم کا لوہا جب میرے اور آپ کے سینے میں ڈالا جائے اور پورا سوراخ کیا جائے اور پھر ہمارے الٹے ہاتھ کو پکڑ کے فرشتہ اندر ڈالے، پیچھے سے کھینچے اور نام عمل وہاں دے، اور اللہ کہتا میں نے کہا تھا نام عمل پیٹھ کے پیچھے دوں گا۔ یہ طریقہ ہے پیٹھ کے پیچھے نام عمل دینے کا۔ جب ہمارے نبی نے یہ کون سے صحابی کو کہا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہا نا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو جیسے کوئی کانپتا ہو نا، اس طرح بل بلانے لگے، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ ایسا کس کے ساتھ ہوگا؟ سمجھ میں آیا بھائی، نام عمل ادھر مل گیا نا تو جنتی ہو گیا، ادھر ملا تو جہنم میں، لیکن ایسا معاملہ، ایسا خطرناک معاملہ قیامت میں کس کے ساتھ ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا صنفان من اہل النار، صنفان من اہل النار۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرے 2 قسم کے امتی ایسے ہیں جن کو اس طرح نامہ اعمال ملے گا۔ کتنے؟ کون سے 2؟ ایک تو ہمارے نبی نے فرمایا جو خود اللہ کے گھر میں نہ جاتا اور کسی کو جانے بھی نہ دیتا۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بولو بھائی، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو؟ خود تو نہیں جا رہا، خود نہیں جا رہا، خود نمازیں نہیں پڑھتا، اور اگر دوست پڑھنے جاتا تو اس کا ہاتھ پکڑ کے بٹھانا، بیٹھ بیٹھ، کیا جانے کی ضرورت ہے، میں کہاں نماز پڑھتا، تو بھی نماز پڑھے گا؟ ارے نماز میں ملا کیا ہے ہم کو؟ میرے دوستو، ہمارے نبی نے فرمایا میرا وہ امتی جو کسی کو اللہ کے گھر سے روکتا ہوگا، خود تو رکا ہے مگر کسی اور کو اللہ کے گھر سے روکتا ہوگا، کوئی دین کا کام کرتا ہے اس میں روڑا ڈالتا ہوگا، کوئی اچھا کام کرتا ہے اس میں روکنے کی کوشش کرتا ہوگا، ہمارے نبی نے فرمایا قیامت میں نامہ اعمال اس کو پیٹھ کے پیچھے ملے گا۔ آج ہم لوگوں کا یہی معاملہ ہو گیا، اچھا کام کرنا نہیں اور کوئی کرے تو اس کو کرنے دینا، بس پیچھے پڑ جاتے، ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جاتے۔ ارے بھائی وہ کرتا ہے کرنے دو نا، اگر وہ جماعت میں جاتا جانے دے، اگر وہ خانقاہ میں جاتا تو جانے دے، اگر وہ مدرسے میں جاتا تو جانے دے، ارے وہ مسجد بناتا تو بنانے دے، وہ امامت کراتا تو اسے چین سے امامت کرانے دے، وہ اذان دیتا تو اسے چین سے اذان دینے دے۔ میرے دوستوں، ہم کو کرنا نہیں ہے، اور کوئی کرتا ہو تو اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا، ایسا نہ ہو کہ قیامت میں نامہ عمل پیٹھ کے پیچھے ہم کو دیا جائے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ تو ایک ہوا، کون ہوا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کتنوں کو ایسا دیا جائے گا؟ 2۔ ایک تو وہ جو خود اللہ کے راستے میں نہ ہو اور کسی کو جانے بھی نہ دیتا ہو، اور نمبر 2 کیا فرمایا معلوم؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 2
جس کو نامہ عمل پیٹھ کے پیچھے ملے گا. سنو ہمارے نبی فرماتے, ہمارے نبی نے فرمایا عبداللہ دوسرے نمبر کا میرا وہ امتی ہوگا جس کو نامہ عمل پیٹھ کے پیچھے ملے گا, جو نمازیں پڑھتا ہوگا, نہ نمازی ہوگا, جو روزے رکھتا ہوگا, ارے جو زکات دیتا ہوگا, ارے جو حج کرتا ہوگا, ارے جو عمرے کے عمرے کرتا ہوگا. ہمارے نبی نے فرمایا اس کے پاس بہت ساری نیکیاں ہوگی, مگر اس کو نامہ عمل پیٹھ کے پیچھے ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں کسی کو مارا, بغیر وجہ کے مارا, دنیا میں کسی کو گالی دیا, دنیا میں کسی کا حق مارا, کسی کی زمین کو دبا دیا, کسی کی وراثت کو دبا دیا, کسی کے پیسے کو دبا دیا, وہ بھلے لاکھوں نمازیں پڑھتا ہوگا, اللہ کہتے قیامت میں ساری عبادت برباد کروں گا اور نامہ عمل اس کے پیچھے ڈال دوں گا. آج ہم سوچے میرے دوستو, ہمارے معاملات لوگوں کے ساتھ کیسے, معاملات کیسے میرے دوستو. نماز پڑھا, ہو گیا, ولی ہو گیا اللہ کا. کتنوں کا پیسہ باقی ہے, کتنوں کا حق باقی ہے, کتنوں کی زمینیں باقی ہے. پوچھو نا, ہمارے گھر میں جب کسی بڑا چلا گیا, ہم نے کون سے مفتی کو پوچھ کر شریعت کے مطابق ہم نے میراث کو بانٹا, ہم نے وراثت کو صحیح بانٹا. بہن کو جتنا ملنا چاہیے تھا پہنچا, ماں کو جتنا ملنا چاہیے تھا پہنچا, بہن کو اور دادی کو جتنا ملنا چاہیے تھا پہنچا. کوئی مسئلہ پوچھنے کو تیار نہیں. آنے دو, سارا حرام کا آنے دو. اور چلا چلے میں چلا, بھائی میں منع نہیں کرتا, جا, اس سے اچھا کوئی کام نہیں. لیکن لوگوں کا حق دبا کے, لوگوں کی زمینوں پر میرے دوستوں قبضہ کر کے, اور ساتھ میں یہ بھی کہا کسی کو گالی دیا, کسی کو بغیر وجہ کے مارا. ہاں آج گالی تو آرام سے نکلتی ہے منہ سے. بولو ہو رہا کہ نہیں ہو رہا, سب ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. یہ قیامت کی کون سی منزل میں بتا رہا ہوں آپ کو, میں آگے اس میں بہت ساری باتیں ہیں, لیکن میں یہیں پر بات کو روک کر میں چاہتا ہوں کہ آگے بڑھتے رہے. کتنی منزل ہو گئی, بولو ساتھ میں بولو, کتنی منزل ہو گئی. پہلی منزل جب اللہ کے ہاتھ میں, دوسری منزل جب نامہ عمل کو اڑایا جائے گا. کسی کو نامہ عمل دایا ہے, دعا کرو نا. آج جمعہ کی رات ہے, میرے لیے بھی اور آپ کے لیے, ہم سب مل کے دعا کریں. اللہ جب تیرے ہاتھ میں ترازو, سنو, جب تیرے ہاتھ میں ترازو ہو تو میری نیکی کون سے پلے میں چلی جائے, بولو کون سے پلے میں چلی جائے, دائیں. اور اللہ جب تو نامہ اعمال اڑائے تو کون سے ہاتھ میں مجھے مل جائے, ارے بولو نا, کون سے ہاتھ میں مل جائے, دائیں ہاتھ میں مل جائے نا. میں تو ایک اور دعا مانگتا ہوں جو ہمارے نبی نے مانگی, اے اللہ یہ سب انتظار کی گھڑی بھی تو بہت مشکل ہوگی بھائی, قیامت کا میدان ہی کتنا مشکل ہوگا. اللہ ہاتھ میں ترازو لے گا, کب نہ کب ہمارا نمبر لگے گا اور کب ہمیں خدا کے سامنے لایا جائے گا. ہمارے آقا نے تو کتنے پیار سے فرمایا, 5 وقت کا نمازی بن جا, قیامت کا دن ہوگا, بغیر حساب کتاب کے ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا. بھائی دعا کرو اللہ ایسی منزلیں ہم کو بھی نصیب فرمائے. خیر میں تو آپ کو وہ تفصیل بتا رہا ہوں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ قیامت میں کتنی منزلیں, وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا, اب آخری منزل پر آ جاؤ. بھائی 2 منزل ہو گئے نا, 2 منزلیں. سنو, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک سرخ لال ہو گیا. حضرت عائشہ نے پوچھا, اللہ کے رسول آپ کے چہرے کا رنگ بدل رہا. ہمارے نبی نے فرمایا, عائشہ میرے چہرے کا رنگ نہیں بدلے تو کیا ہو, اس لیے کہ 2 منزل تو میں نے بتا دی, تیسری منزل اتنی خطرناک ہے کہ ہمارے نبی فرماتے جب میں سوچتا ہوں تو میرے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. وہ تیسری منزل کیسی خطرناک ہوگی, اور وہ ہم سب کو معلوم ہے میرے دوستوں. تیسری منزل پل صراط, بولو تیسری منزل کون سی, پل صراط, جس کو حدیث پاک میں کہا اعلی جسر, یعنی پل صراط, پل. ارے ہم نے بہت سارے صورت میں برج دیکھے, ارے لمبے چوڑے ہم نے برج دیکھے, پل دیکھے, لیکن قیامت کا پل بڑا عجیب ہوگا. وہ دنیا کے پل کی طرح پل نہیں ہوگا, دنیا کے برج کی طرح برج نہیں بنا ہوگا. ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ وہ قیامت کا جو پل ہوگا, پل وہ کیسا ہوگا, وہ برج کیسا ہوگا. ہمارے نبی نے فرمایا, ادق من الشعر احد من السیف علی ظہر جہنم. ہمارے نبی نے 3 باتیں بتائی. قیامت کا پل کیسا ہوگا, ادق من الشعر, بال سے زیادہ باریک ہوگا, احد من السیف, تلوار سے زیادہ تیز ہوگا, اور میرا امتی اس پر چلے گا جہاں پاؤں پھسلا نیچے جہنم ہوگی. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اور یہ پل پہ سے گزرنا ہے, یہ باریک پل ہوگا میرے دوستوں, بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز, اور ہمارے دونوں پاؤں اس پر ہوں گے. اگر ذرا بھی پاؤں پھسلا نیچے, بولو نیچے, یہ قرآن میں لکھا. اب میں آپ کو قرآن پر پھر لے جا رہا ہوں, پارہ نمبر 16, بولو پارہ نمبر,
ہاں یاد کرو میرے پیارو، قرآن کریم کو دیکھو، پڑھو، سمجھو کہ پارہ نمبر 16 میں اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت کے میدان میں وہ پل ہوگا اور ہر ایک کو پل سے گزرنا ہوگا۔ بولو، ہر ایک کو پل سے گزرنا ہوگا۔ اللہ فرماتے یہ میرا فیصلہ ہے، ہر ایک کو پل سے گزرنا ہوگا۔ ارے وہ تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ ہمارے نبی فرماتے میرا امتی گزرے گا، ایسا گزرتا جائے گا۔ ہمارے نبی فرماتے جو میرا ہوگا، بولو بولو، ہمارے نبی فرماتے جو میرا ہوگا وہ بجلی کی طرف پار ہو جائے گا۔ ہمارے نبی فرماتے جو میرا ہوگا وہ گھوڑے پر بیٹھنے والے کی طرف پار ہو جائے گا۔ ہمارے نبی فرماتے جو میرا نہ ہوگا پاؤں پھسلے گا اور سیدھے۔ کتنی منزلیں ہو گئی۔ اب بہت میں جو مدے پر آنا چاہتا ہوں، یہ پورا واقعہ میں نے اسی لیے بتایا۔ اب سنو، مدے پر آ جاؤ۔ ہمارے نبی نے یہ پورا واقعہ رات کے سناٹے میں بتایا؟ بولو ہاں، بتایا کہ نہیں بتایا؟ اور کن کو بتایا؟ بولو نا بھائی، بولو نا، کن کو بتایا؟ حضرت عائشہ کو بتایا۔ اللہ ہماری ماں کو اچھا رکھے۔ حضرت عائشہ نے سن لیا، تینوں باتیں سن لی۔ حضرت عائشہ نے سنا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ پہلی منزل وہ بھی ہوگی جب اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا۔ حضرت عائشہ نے یہ بھی سنا دوسری منزل وہ ہوگی جب اللہ نامہ اعمال دے گا، دائیں ہاتھ میں دے گا، بائیں ہاتھ میں دے گا، پیچھے پیچھے دے گا۔ حضرت عائشہ نے یہ بھی سنا کہ تیسری منزل وہ ہوگی جو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ لیکن ہماری ماں حضرت عائشہ کو اللہ اچھا رکھے، کیا کہنے لگی، اللہ کے رسول یہ 3 منزل میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا؟ ہمارے نبی نے کہا میں نے شروع میں تو کہہ دیا لا یذکر احد احد، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ حضرت عائشہ نے روتے روتے کیا فرمایا، تو میرے پیارے نبی میرا کیا ہوگا؟ اور حضرت عائشہ پوچھ رہی ہے، ارے بولو نا، کون پوچھ رہی ہے؟ حضرت عائشہ پوچھ رہی ہے، وہ عائشہ پوچھ رہی ہے جن کے نامہ اعمال میں نیکی کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ارے بولو نا، ہماری ماں عائشہ کے نامہ اعمال میں نیکی کی کوئی کمی ہے؟ ارے سب کان کھول کر سنو، یہ وہ عائشہ پوچھ رہی ہے، ہماری ماں، یہ وہ عائشہ پوچھ رہی ہے۔ 6 سال کی عمر میں عائشہ کو اللہ نے ہمارے نبی کی دلہن بنایا۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ پہنچی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی دلہن بنایا۔ اب ہمارے نبی کے نکاح میں چلی گئی۔ حضرت عائشہ 6 سال کی عمر میں ہمارے نبی کے نکاح میں چلی گئی، اور کیسے چلی گئی کہ خواب میں حضرت جبرائیل آئے اور ہمارے نبی کو بتایا کہ دیکھو اللہ کا حکم ہے اس لڑکی کے ساتھ تمہیں شادی کرنا۔ خواب میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مبارک آنکھیں کھلی تو پتا چلا کہ مجھے عائشہ کے ساتھ نکاح کرنا، اور اللہ نے فرمایا نکاح زمین پر ہوں گے، وہ بعد میں ہوں گے، ہم نے آسمان پر پہلے ان کے نکاح مکمل کر دیے۔ وہ عائشہ کہہ رہی میرا کیا ہوگا کہ 6 سال کی عمر میں جو نبی پاک کی دلہن بن گئی۔ کتنی عمر میں؟ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے عائشہ وہ عائشہ ہے، سنو، عائشہ وہ عائشہ ہے، ہماری ماں وہ ہے کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ رات میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر پوچھا عائشہ کھانے کو کچھ ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا قدح من لبن، اللہ کے رسول میرے پاس دودھ ہے، اللہ کے رسول 1 پیالہ دودھ ہے۔ ہمارے نبی فرماتے عائشہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، لاؤ وہ دودھ کا پیالہ دو۔ جب حضرت عائشہ دودھ کا پیالہ لے کر آتی، ہمارے نبی فرماتے مجھے بھوک لگی ہے، دودھ کا پیالہ دو۔ لیکن حضرت عائشہ جب دودھ کا پیالہ لے کر آتی تو ہمارے نبی اپنے ہاتھ میں لے لیتے اور کہتے عائشہ اللہ کی قسم نہیں پیوں گا جب تک پہلے تو نہیں پیے گی۔ بولو ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے پلایا کہ نہیں پلایا؟ ارے بولو نا، یہ وہ عائشہ ہے جن کو ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے دودھ پلایا۔ اچھا، جب حضرت عائشہ نے دودھ پیا، پیالے میں دودھ ہے، ظاہری بات ہے حضرت عائشہ نے آدھا پیا، آدھا چھوڑ دیا کہ اللہ کے رسول آپ پیے، تو ہمارے نبی نے یوں پیالہ لیا اور پیالے کو یوں گھمایا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا پیالے کو گھماتے کیوں ہو؟ ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ میں اس لیے پیالے کو گھماتا کہ جہاں تیرے ہونٹ لگے ہیں وہیں سے میں پینا چاہتا ہوں۔ یہ وہ عائشہ ہے کہ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری گھڑی، سنو، ہمارے نبی پاک کی آخری گھڑی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا مجھے مسواک چاہیے، ہمارے نبی نے اشارے سے فرمایا مجھے مسواک چاہیے۔ آخری گھڑی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے والے، دنیا سے وصال فرمانے والے، جب مسواک لایا گیا ہمارے نبی نے اپنے منہ میں رکھا تو ہمارے نبی کو وہ مسواک بہت سخت لگا۔ حضرت عائشہ سمجھ گئی، حضرت عائشہ نے مسواک لے لیا، اپنے منہ میں رکھا، اپنے تھوک سے اور اپنے دانتوں سے اسے نرم کیا، اور نرم کرنے کے بعد اللہ کے رسول کے منہ میں رکھا۔ میرے دوستوں، سارے محدثین، سارے علماء کہتے ہیں ہمارے نبی کے منہ مبارک میں جو آخری چیز پہنچی ہے وہ حضرت عائشہ کا تھوک مبارک پہنچا ہے۔ یہ وہ عائشہ ہے
یہ وہ عائشہ ہے میرے پیاروں، یہ وہ عائشہ ہے کہ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، حضرت عائشہ نے جتنا زمانہ ہمارے نبی کے ساتھ گزارا، بولو حضرت عائشہ نے جتنا زمانہ ہمارے نبی کے ساتھ گزارا، جب یہ بات آئی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، آپ کی تدفین مبارک، آپ کا دفن مبارک کیسا ہوگا، تو میرے دوستوں ہمارے نبی نے پہلے سے اشارہ کر کے بتا دیا میرا دفن حضرت عائشہ کے کمرے میں ہوگا۔ میرے دوستوں عائشہ وہ عائشہ ہے کہ قیامت تک روزے مبارکہ اگر ہے تو عائشہ کے گھر میں ہے، قیامت تک درود و سلام ہے تو عائشہ کے گھر میں ہے، قیامت تک عائشہ کے کمرے کو اللہ نے جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ میرے دوستوں لوگوں پر تہمتیں لگتی ہے، یہ ایسا کرتا وہ ایسا کرتا، یہ لڑکی ایسا کرتی وہ عورت ایسے کرتی، ہوتا ہے، ہم لوگ بیٹھے بیٹھے بولتے وہ ادھر گئی، وہ اس کے ساتھ بھاگ گئی، وہ اس کا۔ حضرت عائشہ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا، حضرت عائشہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ مدینے کے منافقوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ حضرت عائشہ کے اوپر زنا کی تہمت لگائی۔ میرے دوستوں بہت ساری تہمتیں لگتی ہے، لیکن عائشہ وہ عائشہ تھی کہ جب تہمت لگی ہے اور 40 دن تک حضرت عائشہ زمین پر روتی رہی، قرآن کریم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا ایک رکوع اتارا اور اللہ نے اس رکوع میں کہا میرے نبی عائشہ پر شک مت کرنا، دنیا میں جتنی عورتیں آئی ہیں سب سے پاک دامن ہم نے عائشہ کو بنا کر بھیجا ہے۔ یہ وہ عائشہ ہے جن کے کیا کیا کمالات آپ کو سنائے جائے، لیکن وہ عائشہ ڈرتی ہے۔ اللہ کے رسول قیامت میں پہلی منزل میں اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا تو میرا کیا ہوگا؟ عائشہ کہتی ہے جب نامہ اعمال اڑے گا تو میرا کیا ہوگا؟ وہ عائشہ کہتی ہے پل صراط سے گزرنا ہوگا اور جہنم نیچے ہوگی اور پاؤں پھسل جائے گا تو میرا کیا ہوگا؟ میرے پیاروں شرم سے ہمیں ڈوب مرنا چاہیے۔ ہماری ماں عائشہ جن کے گھر کو اللہ نے جنت بنایا، جن کے گھر کو اللہ نے روضہ مبارکہ بنایا، جن کے گھر کو قیامت تک لوگ صلاۃ و سلام پڑھنے والے رہیں گے، جن کے گھر میں ابو بکر آرام کرے، جن کے گھر میں نبی آرام کرے، جن کے گھر میں عمر آرام کرے۔ آج مدینہ چلے جاؤ میرے دوستوں، وہ عائشہ کا کمرہ نظر آئے گا جہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارکہ، بازو میں حضرت ابو بکر ہے، بازو میں حضرت عمر ہے۔ میرے دوستو وہ عائشہ پر جب زنا کی تہمت لگی ہے اللہ نے آسمان سے پورا رکوع اتارا اور اللہ نے کہا دنیا میں کوئی عائشہ کی پاک دامنی نہیں بتائے گا، پیدا کرنے والا خدا خود گواہی دینے کو تیار ہے۔ وہ عائشہ فرماتی ہے کیا ہوگا میرا؟ تو میرے دوستو اب ایک بات بتاؤں، حضرت عائشہ نے تو پوچھ لیا سوال، سنیں گے نا آپ لوگ، سنیں گے نا؟ حضرت عائشہ نے تو سوال پوچھ لیا اللہ کے رسول میرا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول جب آپ کہتے ہیں کہ 3 منزل میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا تو میرا کیا ہوگا؟ قربان جاؤ ہمارے نبی تھوڑی دیر خاموش رہے، سب کہہ دو سبحان اللہ، دل سے کہہ دو سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر ہمارے نبی خاموش رہے، پھر ہمارے نبی کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ جو نبی ابھی تک رو رہے تھے، داڑھی مبارک تر تھی، وہ نبی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تو حضرت عائشہ نے بھی جلدی یوں اپنے آنسو کو صاف کیا، کہا اللہ کے رسول آپ تو مسکرا رہے۔ ہمارے نبی نے مسکرا کر، وہ کیسی مسکراہٹ ہوگی؟ کہا عائشہ فکر مت کر، وہ جو 3 منزل ہے نا پل صراط، جو بال سے زیادہ باریک ہے، جو تلوار سے زیادہ تیز ہے، نیچے جہنم میں اوپر پل ہے۔ ہمارے نبی نے آنکھوں میں آنسو بھی ہے، مسکراہٹ بھی، کہا عائشہ فکر مت کر، میں پل صراط کے کنارے پر بیٹھا رہوں گا۔ بولو سبحان اللہ، بولو اللہ کے رسول فرماتے میں پل صراط کے کنارے۔ تو حضرت عائشہ ہماری ماں کہنے لگی آپ انت علی جسر الصراط، آپ کیا کرو گے؟ آپ پل صراط کے کنارے پر کیوں بیٹھو گے؟ ارے آپ پل صراط کے کنارے پر کیوں بیٹھیں گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، میں پل صراط کے کنارے پر بیٹھا رہوں گا، اس سے کہ ہو سکتا میرا امتی آتا ہوگا، اس کا پاؤں پھسلنے والا ہوگا، وہ جہنم میں گرنے والا ہوگا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم گرنے نہیں دوں گا، آگے بڑھوں گا، ایسے اپنے گود میں لے لوں گا جیسا ماں اپنے بیٹے کو سینے سے چمٹا لیتی ہے، گود میں بٹھا لیتی، ایسے میرے امتی کو میں پل صراط کے کنارے نکال دوں گا۔ میرے دوستو اس کا مطلب ہے پل صراط پر کون رہیں گے؟ لیکن جملہ کیا فرمایا معلوم؟ جملہ کیا فرمایا؟ میرا امتی آتا ہوگا۔ بولو نا ساتھ میں، مجھے قیامت کے میدان میں تو سبھی ہوں گے نا۔ ارے حضرت آدم والے ہوں گے، حضرت ابراہیم والے ہوں گے، حضرت عیسیٰ والے ہوں گے، حضرت یونس والے ہوں گے۔ دنیا جب سے شروع ہوئی اور دنیا ختم ہوئی، پورا قیامت کا میدان، اس جگہ قیامت کے میدان میرے دوستوں یہ سب بلڈنگیں تھوڑی ہوگی۔ ارے بولو نا قیامت کے میدان میں بلڈنگ ہوگی؟ کوئی بلڈنگ نہیں ہوگی، کوئی عمارت نہیں ہوگی میرے دوستوں، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں، کوئی ٹاور نہیں ہوگا۔ اور یہ جتنی مسجد ہے، دیکھو یہ مسجد جو نظر آتی ہے قیامت کے دن، یہ مسجد
جتنی دنیا میں صحیح نیت کی مسجدیں ہیں، حلال پیسوں کی مسجدیں ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی مسجدوں کو جنت میں لے جائے گا اور جنت میں محل بنا دے گا. باقی سب چیزیں دنیا میں ختم. ارے بولو ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے میں کیا کہوں ختم ہوگی نہیں ہوگی. قرآن اٹھاؤ نا، پارہ نمبر 16. بھائی پارہ نمبر یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت کا دن ہوگا، پہاڑ چورا چورا ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور کھلا میدان ہوگا. اتنا لمبا چوڑا میدان ہوگا، نہ کوئی ٹیلا ہوگا، نہ کوئی ٹیکرا ہوگا، نہ کوئی جگہ اوپر ہوگی، نہ کوئی جگہ. تو قیامت کا میدان ہوگا. اللہ کے رسول کہاں ہوں گے؟ ایڈریس مل گیا. یہ اللہ کا احسان ہے. ارے ورنہ ہمارے نبی چاہتے تو مقام محمود پر چلے جاتے. ارے ہمارے نبی اللہ کے محبوب تھے نا، کہہ دیتے قیامت کا دن آ گیا میں جنت میں چلا نا. اللہ کو کہہ دیتے اللہ میں جنت میں چلا. بتاؤ اللہ ہمارے محبوب کو جنت میں پہنچاتے کہ نہ پہنچاتے؟ ارے بولو نا ہاں یا نہیں، پہنچاتے نہ پہنچاتے؟ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب جنت کیا مانگتے ہو؟ تمہیں تو میرے عرش کے سامنے مقام محمود تک پہنچا دوں گا. لیکن ہمارے نبی کہتے نا میں قیامت کے میدان میں کہاں رہوں گا؟ میں نے پورا مجمع بولے تو اچھا لگے گا، کہاں رہوں گا؟ پل سیرات. اور کیوں بھائی پل سیرات کے کنارے کیوں؟ جواب دے دیا. کیا فرمایا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ قیامت کا دن ہوگا میں پل سیرات کے کنارے بیٹھوں گا، پل سیرات کے کنارے بیٹھوں گا. حضرت عائشہ ہماری ماں نے روتے روتے پوچھا اللہ کے رسول پل سیرات پر آپ کو بیٹھنے کی کیا ضرورت؟ ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، میرا گنہگار امتی آتا ہوگا، میرا گنہگار امتی آتا ہوگا، پاؤں پھسلنے والا ہوگا. ارے پاؤں پھسلے اس سے پہلے میں اپنے آغوش میں ایسے لے لوں گا جیسے ماں نے اپنے بچے کو سینے سے چمٹا دیا. میرے امتی کو میں پل صراط سے پار کروا دوں گا. اللہ یہ دولت ہم کو نصیب فرمائے. لیکن اللہ کے رسول کا ایک جملہ ہے، کس کو؟ میرا نہیں آپ لوگ بول نہیں رہے. دو چار کو بولنا تو میں بات ختم کر دوں. کس کو؟ میرا امتی. اب سوال ہے امتی میں ہوں، آپ ہیں، کون امتی ہے؟ ہاں ہم سب امتی ہیں. کسی کو بھی پوچھو نا ہاں میں آخری نبی کا امتی، میں بھی کہوں گا میں امتی. یہ ہمارے یہ بھائی کہیں گے میں امتی، ہمارے مولانا کہیں گے میں امتی، ہمارے منا بھائی کہے گا میں، سب امتی ہے. لیکن میرے دوستو ایک ہے نام، بولو ایک ہے اور ایک ہے حقیقت. نام میں سب مسلمان ہیں، وہ نام میں سب مسلمان ہیں، نام میں سب نبی سے محبت کرنے والے ہیں. ارے نام میں ہم سب غوث پاک سے محبت کرنے والے. بولنے میں کیا جاتا بھائی، بولنے میں کیا جاتا؟ میں نبی کا امتی بولنے میں کیا جاتا؟ ارے میں غوث پاک سے محبت کرتا، بولنے میں کیا گیا؟ میں خواجہ غریب نواز سے محبت کرتا، ارے میں خواجہ نظام الدین اولیاء سے محبت کرتا، میں جنید بغدادی سے محبت کرتا، میں بابا فرید الدین سے محبت کرتا. میرے دوست کو کون منع کرتا؟ محبت کر. بولنے میں کیا جاتا؟ حقیقت کر کے تو بتا. کوئی حقیقت تو بتا کر کے. اب میں نے کہہ دیا میں امتی، اب میں آپ کو پوچھوں گا آپ بھی بولو گے، بولو بولو ہم سب نبی کے. لیکن امتی حقیقت میں کس کو کہتے ہیں؟ یہ کبھی ہم نے سوچا؟ یہ کبھی ہم نے سوچا کہ حقیقت میں امتی کس کو کہتے ہیں؟ یہ میں اگر کہوں گا تو شاید غلط ہوگا. آپ اگر کہیں گے تو غلط ہوگا. آپ کہیں گے مولانا آپ کو کیسا پتا چلا کہ امتی کون ہے؟ میرے دوستو اگر میں آپ کو ایک حوالہ دوں جس میں ایک سوال پوچھا گیا کہ امتی کون ہے اور جواب دینے والے غوث پاک، بولو بولو جواب دینے والے غوث پاک، عالم ربانی، عارف باللہ، حضرت شیخ عبد القادر. اچھا ان کا جواب تو صحیح ہوگا غلط ہوگا؟ نہیں ہاں یا نہ، ان کا جواب صحیح ہوگا نا؟ صحیح ہوگا. کیوں صحیح ہوگا؟ وہ اللہ کے ولی نہیں، ہم نے غوث پاک کہا. کیا کہا؟ غوث پاک. غوث پاک کا مطلب کیا؟ ہم لوگوں کو مطلب ہی نہیں معلوم. ہم لوگوں کو غوث پاک کا مطلب نہیں معلوم. غوث پاک کا مطلب نہیں معلوم. میرے دوستو جب آدمی اپنے دل کو اللہ کے رسول کی محبت میں
جب آدمی اپنے دل میں اللہ کی شریعت کو اتارتا ہے اور 101% جب وہ نبی کی محبت میں ڈوب جاتا ہے وہ ولی بن جاتا ہے. بولو وہ ولی بن جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اسے اور ترقی دیتا ہے تو وہ صوفی بن جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اسے اور ترقی دیتا ہے اور اسے اور ترقی دیتا ہے تو وہ قطب بن جاتا ہے. اللہ اسے اور ترقی دیتا ہے تو وہ افضال بن جاتا ہے. اللہ اور ترقی دیتا ہے. جو احسان کی آخری منزل ہوتی ہے تو اسے غوث کہا جاتا ہے. یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. ان کو کسی نے پوچھا بھائی ہمارے نبی پل صراط پر کہا میرا امتی کو کنارے پر, بھائی میرا امتی پار ہو جائے گا. امتی کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا امتی. پیرانے پیر نے کیا جواب دیا معلوم؟ اب میرے جیسا کوئی ہوئے نا پھٹ کر کے جواب دے دے. پھر بعد میں دیکھے وہ صحیح ہوا کہ غلط ہوا, بولنے کا تھا بول دیا. جب پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے آ کر یہ سوال پوچھ لیا کہ امتی کون ہے, وہاں عبد الماجد صاحب سننے جیسا کیا جواب دیا معلوم؟ کیا جواب دیا؟ کہا مجھے نہیں معلوم. لا ادری. کہا مجھے نہیں معلوم. تو کہا کہ حضرت آپ کو نہیں معلوم؟ پیرانے پیر نے کیا جواب دیا؟ کل صبح تک موقع دے دے, کل صبح تک موقع دے دے, میں بتا دوں گا کہ نبی کا حقیقی امتی کون ہے. کل صبح تک کا ٹائم دے دے. تو پوچھنے والے نے کہا کہ رات کو آپ کیا کون سی کتاب دیکھو گے کیا آپ کو پتا چلے گا کہ امتی کون ہے؟ اوہو میرے دوستوں, پیرانے پیر نے فرمایا کوئی کتاب نہیں دیکھوں گا, میں رات کو سوتا ہوں, میری آنکھ بند ہونے میں دیر ہوتی ہے مگر نبی کے خواب میں آنے میں دیر نہیں ہوتی. انہی سے پوچھ لوں گا آپ کا امتی کون ہے. اب تو معاملہ ایک دم ہی کلیئر ہو گیا. ارے بھائی کلیئر ہو گیا کہ نہیں ہوگا؟ ڈائریکٹ نبی سے پوچھ لو نا. بھائی دکان والے سے پوچھ لو دکان کس کی ہے, مکان والے سے پوچھ لو مکان کس کا ہے, نبی سے پوچھ لو آپ کا امتی کون ہے. دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے سب کو جمع کیا اور کہا این السائل, کہاں ہے وہ سوال پوچھنے والا جس نے رات کو مجھے سوال پوچھا تھا کہ امتی کون ہے؟ وہ سوال پوچھنے والا کھڑا ہو گیا, میں ہوں پیرانے پیر میں ہوں. کہا اللہ کے رسول خواب میں آئے, میں نے اللہ کے رسول کو ڈائریکٹ پوچھا امتی کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا من یتابع سیرتی و صورتی وہ امتی. اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے پاس میری سیرت ہوگی میری صورت ہوگی وہ میرا امتی ہے. ورنہ قیامت میں اگر میری سیرت کے بغیر آیا میری صورت کے بغیر آیا, اللہ کے رسول فرماتے قیامت کے دن وہ مجھے نہیں پہچانے گا, میں اسے نہیں پہچانوں گا. پیرانے پیر سے جب پوچھا گیا کہ اب آپ اس کی تفصیل فرمائیں, کیا فرمایا؟ نبی کی سیرت جس کے پاس ہو, اور نبی کی سیرت میں سب سے بڑی چیز نماز. بولو نا, سب سے بڑی چیز نماز. اور نمبر 2 نبی کی صورت یعنی داڑھی. اب اپنے آپ سے پوچھو میرے پاس نماز اور داڑھی ہے؟ ارے پوچھو نا, اپنے آپ سے پوچھو نا. کبھی آج تک ہم نے اپنے آپ کو پوچھا ہی کہاں؟ پوچھو اپنے آپ سے, پوچھو نماز کیوں نہیں پڑھتا, کیوں نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ میرے دوستوں جب جوان بیٹھے کہاں اس میں کون لنگڑا ہے, کون لولا ہے, کون اندھا ہے, کون بہرا ہے, خدا نے کس کو فٹ پاتھ پر بچھایا ہے, خدا نے کس کو بھکاری بنایا ہے؟ میرے دوستوں اللہ نے ہم کو بھکاری نہیں بنایا, اللہ نے ہم کو گھر دیا, اللہ نے بیوی دی, اللہ نے بچے دیے, اللہ نے چین سکون کی روٹی دی. میرے دوستوں اللہ چین سکون کی روٹی دیتا گیا اور ہم وہ غدار ہیں جو ہر قدم پر نماز کو توڑ کر اپنے ایمان کو کم کرتے جا رہے ہیں. بھائی پیرانے پیر نے فرما دیا, نبی نے فرما دیا میرا امتی وہ ہے جس کے پاس نماز ہو. پڑھیں گے, بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اپنی جوانی پہ مت اکڑو میرے پیارو, ختم ہو جائے گی. ارے ختم ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ ابھی پرسوں میں کتاب پڑھ رہا تھا, منا بھائی ایک کتاب پڑھ رہا تھا, عجیب. اور اللہ کرنے پہ آئے تو کوئی روک بھی تو نہیں سکتا نا بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون چیلنج کر سکتا؟ میں نے کتاب میں پڑھا کوئی نجران کا جوان تھا, کتاب میں نے پرسوں رات میں پڑھا, نجران میں کوئی جوان تھا اور لمبا چوڑا خوبصورت ہٹتا کٹتا تھا. اب کوئی دوسرا جوان اس کو دیکھ رہا تھا تو اس کو پوچھتا ہے کیا دیکھ رہا؟ تو کہا کیا اللہ نے تیرے کو جوانی دی, کیا خوبصورتی دی, کیا لمبائی دی, کیا چوڑائی دی؟ تو اس نے گھمنڈ میں جیسے ہمارے جوان کو بھی بہت ہوتا, گھمنڈ میں آ کے کیا کہا معلوم؟ تکبر میں آ کے, گھمنڈ میں آ کے کیا کہا؟ اللہ نے جوانی دیا. اور اللہ بھی حیران ہے کہ کتنی اچھی جوانی میرے کو دیا.
घमंड में आके कहा। मेरे दोस्तों किताब में लिखा, हजरत मौलाना अरसलान साहब की किताब है, जो हजरत मौलाना हकीम अख्तर साहब के खलीफा, उनकी किताब में मैंने देखा, उन्होंने ये वाकया लिखा और कहा, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या? उसने ये जुमला कहा कि अल्लाह भी जवानी को देखे हैरान है कि अल्लाह ने मेरे को इतनी अच्छी जवानी दी। मेरे दोस्तों किताब में लिखा, इतना कहना था, इतना घमंड करना था, इतना अकड़ना था, जो ऑटोमेटिक नीचा होता गया। नजरान के तारीख में लिखा, एक बालिश की तरह हो गया और 3 दिन तक जमीन पर भटकता रहा और जमीन में ढककर खत्म हो गया। अल्लाह बताना चाहते, ये तेरा अकड़ना मेरे सामने कुछ काम नहीं देगा। सही है ना मेरे दोस्तों? हमको क्या आता है? मेरे जवानों पूछो ना, हमको क्या आता है? क्या है हमारे पास? ये जितने जवान बैठे, हाँ, सच बताओ हमारे पास क्या है? किस बात पे हमको अकड़ना है? किस बात पे, कौन सा जिगर हमारे पास है कि हम नमाजों को छोड़ रहे? वो कौन सी हिम्मत हमारे पास आई कि 15 दिन तक हमने, अब कल जुमा है, चला जुमा में चला जाकर बैठ जाएगा। वो कौन बयान करता उससे मतलब नहीं, खुतबे में क्या हुआ उससे मतलब नहीं, मेरे को तो 2 रकात पढ़नी है और 4 सजदे मारने हैं। वो 4 सजदे मैंने मारे, इमाम ने सलाम फेरा, यूं रुमाल को टोपी में डाला, मोटरसाइकिल पर बैठा और उम्मत का गद्दार चला। जिस नबी के सदके में पूरा हफ्ता रोटी खाया, उस नबी की सारी नमाजों को तोड़कर एक जुमा को वो भी बगैर दिन के पढ़ के गया। बोलो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? मैं गलत बोलूं तो बोल दो गलत बोल रहा हूं। देखो ये सब बैठे हैं, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, नमाज नहीं है। हाँ, खुदा की पकड़ आएगी तो हम क्या करेंगे? कोई है जो खुदा के अज़ाब का मुकाबला करेगा? अरे बोलो, है कोई खुदा का अज़ाब का मुकाबला? है, बैठे हम लोग बैठे। मैं सही कह रहा हूं मेरे दोस्तों, पैसा है, घर है, बीवी है, बच्चे है, सुकून नहीं है, बेचैन घबराता कहता मौलाना कोई तारीफ दे दे, मौलाना कोई ऐसी तारीफ दे दे। घर में जाता हूँ तो जी नहीं लगता, ऐसा होता बाहर चला जाओ, बाहर जाता हूँ तो जी नहीं लगता, घर में आ जाता, अरे मौलाना दुकान पे भी मेरा जी नहीं लगता। अरे मेरे प्यारो, जो नबी के तरीके को 24 घंटे तोड़ता होगा, उसको दिल में चैन और सुकून कहां से मिलेगा? मेरे प्यारो, मैं जो मुद्दे पे आना चाहता हूँ उस पे आ जाओ। हमारे नबी का उम्मती वो है, सुनो, हमारे नबी का उम्मती वो है जो 2 चीज पर आ जाए। आ जाओगे इंशाअल्लाह? अरे बोलो, आ जाओगे नहीं? नंबर 1 नमाज भाई पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। और नंबर 2 दाढ़ी हमारे आका सासरम का चेहरा बन जाए। मेरे दोस्तों एक बात आपको बताऊं, जरा तवज्जो दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। ये असल तो हमारे यहाँ जमा होने का मकसद जो है ना, वो इसी कड़ी से जुड़ा हुआ है। मेरे दोस्तों, ये लड़कियों का मदरसा बने। सुनो, ये लड़कियों का बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए कि आज हमारे घर की औरतों का ये हाल है, इतनी जहालत है, जो चीजें हमको नहीं करना वो हम कर रहे घरों में। बोलो हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा है। जो चीजें नहीं करना है वो आज हमारे घरों में हो रही है, और जो करना है नहीं होता। अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का महीना आया, अरे गौस पाक का महीना आया ना? हाँ बोलो ना, आया रबीउल आखिर। गौस पाक का महीना कौन सा? रबीउल आखिर। हाँ, आपका विसाल मुबारक हुआ 11वीं को या 17वीं को? भाई सुना बस, 11वीं को या 17वीं को? अब अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ, 11वीं को हुआ या 17वीं को हुआ? जो काम मुझे सीखना है हमने सीखा भाई, हम सीखे। पूरा रबीउल आखिर का महीना गौस पाक के बारे में कौन पढ़ा? किसने पढ़ा? गौस पाक के बारे में पढ़ा किसने? वो कौन थे, कैसे थे, उनकी जिंदगी मुबारक कैसी थी, उनका उठना मुबारक कैसा था, उनका बैठना मुबारक कैसा था, उनका चलना मुबारक कैसा था, अरे उनकी अदा कैसी थी। अरे गौस पाक वो थे, सर से लेकर पांव तक खुद फरमाते, गौस पाक खुद फरमाते, जब मैं जिक्र करता मुझे ऐसा लगता मेरे बदन के हर टुकड़े से अल्लाह की सदा बुलंद हो जाती है। हमको पूरा रबीउल आखिर चला, क्या हुआ भाई? गौस पाक के बारे में कौन पढ़ा? 15 साल हजरत शेख पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने, बोलो कितने साल?
15 سال، اب خود آپ کی کتابوں میں لکھا 15 سال آپ نے ایسے گزارے. آپ عشاء کا وضو کرتے تھے، فجر کی نماز پڑھتے تھے. کتنے سال؟ وہ پوری رات کیا کرتے تھے؟ عشاء کے وضو سے آپ فجر کی نماز پڑھتے تھے تو پوری رات کیا کرتے تھے؟ کتابوں میں لکھا 15 سال تک شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے میں نے عشاء کے وضو سے فجر پڑھا اور درمیان میں ہر رات میں نے ایک قرآن پاک کو ختم کر دیا. وہ اللہ کا ولی جو 15 سال سے عشاء کے وضو سے فجر پڑھے اور 15 سال تک ہر رات میں قرآن پورا کرے، اور میں اور آپ یہ کہے کہ غوث پاک کا دامن ہم نہیں چھوڑتے، تو ہماری تو عشاء بھی چھوٹی، فجر بھی چھوٹی، اور ہمارا تو پورے سال میں قرآن ختم نہیں ہوا، رمضان میں قرآن ختم نہیں ہوا. وہ ہر رات قرآن پاک ختم کرتے تھے. جو کرنے کے کام ہے میرے پیاروں، پوچھو علماء سے، پوچھو جاننے والوں سے، پوچھو جو کرنے کے کام ہے وہ کرنے پر آ جاؤ. میرے دوستوں کب موت آئے گی؟ ارے بولو کب موت آئے گی؟ کچھ بھروسہ ہے؟ ارے بھروسہ ہے؟ ہاں، ایک کتاب میں نے پڑھا کچھ دن پہلے، ایک واقعہ پڑھا. کوئی بادشاہ تھا، بولو کوئی بادشاہ تھا، اس نے محل بنایا. سنا؟ محل بنایا، بہت زبردست محل بنایا، اور اللہ نے اس کو پیسہ دیا تھا. بھائی پیسہ دیا تھا اللہ نے اس کو، محل بنایا، اور اس نے اوپن چیلنج کیا ایسا محل بناؤں گا، ایسے آرکیٹیکٹ کو بلاؤں گا، اتنا زبردست محل بناؤں گا کہ کوئی اس میں کوئی پوائنٹ، کوئی خامی، کوئی عیب نہیں بتائے گا. اب اس نے معلوم ہے کتنے دنیا کے آرکیٹیکٹ کو جمع کیا. جب محل پورا بن گیا اس نے باہر اتنا بڑا تختہ لگا دیا کہ یہ محل میں نے بنایا، اور ہزاروں آرکیٹیکٹ آئے اور سب نے آ کر اس کی گواہی دی ہے. اگر کوئی مجھے آ کر بتاوے اس میں کوئی خامی ہے، اس میں کوئی قصور ہے، اس میں کوئی عیب ہے، تو یہ محل میں اس کے حوالے کر دوں گا. اب دنیا والے لوگ آتے تھے دیکھنے کے لیے، لیکن کوئی خامی ملے؟ بھائی جب اتنے سارے آرکیٹیکٹوں نے بنایا ہوگا تو خامی کیسا ملے گی؟ ارے گھر میں کوئی عیب ملے گا؟ ایک اللہ والے وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے بھی بورڈ پڑھا کہ کوئی اس میں اگر خامی بتائے تو محل اس کو دے دیا جائے گا. وہ اللہ والے نے کیا کہا؟ اور تمہارے بادشاہ کو کہہ دو اس میں 2 خامیاں ہیں. کتنی خامیاں؟ تو کسی نے کہا اللہ کے ولی یہاں تو لوگ اندر گئے، بڑے بڑے آرکیٹیکٹ، بڑے بڑے کانٹریکٹر، بڑے بڑے بلڈر سب اندر گئے اور کونا کونا دیکھا، کوئی خامی نہیں ملی. تم تو اندر بھی نہیں آئے اور تم کو 2 خامی نظر آ گئی. کہاں بادشاہ کو بولو پورے مجمع کو جمع کرے، میں 2 خامی بتاؤں گا. وہ بادشاہ نے فوراً میٹنگ رکھی، بڑے بڑے آرکیٹیکٹوں کو بلایا، بڑے بڑے کانٹریکٹر کو بلایا، بڑے بڑے بلڈروں کو بلایا، بڑے بڑے معماروں کو بلایا، سب کو جمع کر دیا کہ بھائی کسی نے آ کر اس نے 2 خامی بتائی ہے، اور وہ بھی سب کے سامنے بتانے والا. اب بادشاہ بھی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا. کہا بتا وہ 2 خامی کون ہے؟ کون بتانے والا؟ وہ اللہ کے ولی کھڑے ہو گئے. کہا میں. کہا تم نے دیکھا؟ سارے آرکیٹیکٹ نے پوچھا تم نے؟ کہا اندر جا کے نہیں دیکھا، باہر سے ہی سمجھ میں آ گیا. کہا کیا سمجھ میں آ گیا؟ کہا اس میں 2 کہا کیا خامی؟ کہا سب سے پہلی خامی یہ ہمیشہ نہیں رہے گا. بھائی یہ گھر تم نے بھلے کتنی محنت سے بنے، ہمیشہ سب سناٹے میں، کوئی بلڈر بولے گا؟ ارے کوئی آرکیٹیکٹ بولے گا؟ سب گردن چکائے بیٹھے. بادشاہ نے کہا دوسری خامی کیا؟ کہا دوسری خامی تو بھی اس میں ہمیشہ نہیں رہے گا. جو خامی بتائی وہ تو صحیح ہے، کوئی بچہ بھی نہ نہیں بولے گا یہ بھی نہیں رہے گا، تو بھی نہیں رہے گا. تو بادشاہ نے پھر مجبوراً گردن اٹھائی. کہا محل تیرا، اس لیے ہم نے تو وعدہ کیا تھا جو خامی بتائے گا تو اللہ والے اٹھ کے چلے گئے. کہا خامی والی چیز میں قبول نہیں کرتا. تو میرے دوستو آج یہ بات اگر ہم سوچے کب موت آئے گی کچھ بھروسہ نہیں میرے دوستو. جوانوں کی موتیں ہو رہی ہے. قیامت کی نشانی میں ایک بہت بڑی نشانی ہے، بوڑھوں کی موتیں کم ہوگی، جوانوں کی موت زیادہ ہوگی. اور سچ بتاؤ ہم نہیں سن رہے؟ میں جوانوں کی موت کے بارے میں نہیں سن رہے؟ ابھی میں یہاں کا مانوی بیان میں گیا تھا، پرسوں مانوی بیان میں گیا تھا. ہمارا بمبئی کا ایک رشتے دار، وہیں خبر آئی 19 سال کا جوان موٹر سائیکل چلایا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، پوری ناک پھٹ گئی اور سانس کی نلی ٹوٹ گئی. ابھی بھی سیریس ہاسپٹل میں. دعا کرو اللہ اس بچے کو شفا عطا فرمائے. یہ سب ہو رہا ہے میرے دوستوں. آج ہمارا جوان اکڑ میں اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ ہمارا جوان موٹر سائیکل بھی میں دیکھتا ہوں نا یہاں. اب میرے کو نہیں معلوم وہ سگرام پورا کا جائے بھائی، آپ ناراض مت ہونا، لیکن ہمارے صورت میں ہمارے جو چلاتے نا اسکوٹر بائک، ہاں صحیح نا، کبھی کبھی وہ بائک چلاتا ہے نا تو میرے کو لگتا ہے یہ بھائی وہ پردے پہ کھان نکلی ہے، اصلی تو سگرام پورا میں پیدا ہوا. یہ بائک چلاتے نا، 2 ویلر چلاتے آپ لوگ نہیں چلاتے ہو. آپ تو میرا منہ ایسا دیکھتے جیسے آپ کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہوگا. چلاتے نا، یہاں میں دیکھتا ہوں صورت میں، کبھی کبھی میں نکلتا ہوں نا گاڑی میں، یوں آئے گا، یوں تیزی کے ساتھ آئے گا، کبھی رائٹ میں، کبھی لیفٹ میں، کبھی رائٹ میں، کبھی لیفٹ میں، یوں کر کے ایسا لگتا کہ کروڑوں کا بیپار ہوگا جو ابھی پورا کرنے جا رہا ہے.
یعنی اتنا جلدی اپنے آپ کو بتائے گا، ذرا ایک منٹ ٹھہرنے کو تیار نہیں. اور اگر کسی نے کچھ کہا تو اس کو ماں بہن کی گالیاں دیتا، اور وہ ٹی شرٹ پہنا، جینس پہنا. اور ایک کو تو میں نے ابھی کچھ دن پہلے دیکھا رات میں، اسے میں تو بیان کر کے جب آتا ہوں تو رات میں کبھی 1:30 بجے آتا ہوں، کبھی 2 بجے. ایک دوڑے جا رہا ہے، اور کیسے چلا رہے معلوم؟ موٹر سائیکل کیسی چلا رہے، ایک ٹائر پر، ایک ٹائر اوپر اور ایک ٹائر. وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہوئے گا، معلوم نہیں کیا سمجھتا ہوئے گا. میں کیا سمجھا معلوم؟ میں سمجھا اس سے بڑا پاؤلی کوئی نہیں ہے. کمپنی والے نے 2 ٹائر دی، ایک ٹائر. وہ بولتے نا، ایک آدمی سورت کے اسٹیشن پہ گیا، بمبئی کی ٹکٹ لیا. کہاں کی ٹکٹ لیا؟ بمبئی. وہ بھی AC کمپارٹمنٹ کی ٹکٹ لیا، اور پھر گھر میں آ کے بیوی کو بولتا ہے آج ریلوے والے کو الو بنایا. بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہا ٹکٹ لے کر آیا، بمبئی تھوڑی جانے والا ہوں. سمجھے آپ؟ اس سے بڑا پاؤلا کوئی نہیں ہوگا. یہ ہمارا جوان بھلے اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھتا ہو. میرے پیاروں، کون کون آج اس پر تیار ہوتا ہے؟ یہ 2 بات امتی بننے کے لیے کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر. تو میں ایک اور بات بتا دوں آپ کو. بھائی بنیں گے انشاءاللہ؟ بولو بنیں گے انشاءاللہ. بنیں گے میرے دوستوں. دیکھو، نمبر 1 نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. نمبر 2 ارے بولو نا، زور سے بولو نا، بولنے سے آ نہیں جاتی ہے. بولو نا کیا. اچھا ایمان سے بتاؤ ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کے کوئی چہرہ ہوگا؟ نہیں ایسے نہیں، ہو تو ہاں بولو، نہیں ہو تو نہ بولو. ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کے کوئی چہرہ ہوگا؟ ارے بولو نا، کوئی چہرہ ہوگا؟ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ ہمارے نبی کا پاؤں، بولو ہمارے نبی کا پاؤں، اس سے بڑھ کے کوئی پاؤں مبارک ہوگا؟ نہیں. یہ ہم کو قرآن کریم میں پتا چلا. بھائی کس میں پتا چلا؟ قرآن کریم میں پتا. آپ قرآن کریم کی آیتیں اٹھاؤ، ہمارے نبی کے مبارک بدن کے بارے میں اللہ نے کیا کیا باتیں بتائی. ارے میرے دوستوں، ہمارے نبی کے پاؤں کا جب معاملہ آیا، اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ سب کو یاد ہے، بچوں کو بھی یاد ہوگا، اما پارا یاد ہوگا. میرے دوستوں، اللہ نے کیا فرمایا؟ لا اقسم بہذا البلد. اللہ تعالیٰ فرماتے میں مکے کی قسم آسمانوں پر اٹھاتا. اللہ نے کس کی قسم اٹھائی؟ میں نے سب بولو، ساتھ میں بولو، اللہ نے کس کی قسم اٹھائی؟ دیکھو، اللہ نے مکے کی قسم کھائی، مگر اللہ کا قانون ہے کہ تم مت کھانا. ہم لوگ مخلوق کی قسم، ہاں یہ حرام ہے. ہم لوگ کھاتے ہیں مکے کی قسم نے، مدینے کی قسم نے، تیری قسم نے، میری قسم. تو ہاں، لڑکی کو بولے گا تیری قسم، تیرے سے بہت پیار کرتا ہے. کیا کو جھوٹ بولتا بھائی؟ تیری میری قسم کہاں سے آ گئی؟ یہ مکے کی قسم اور مدینے کی قسم کہاں سے آ گئی؟ قسم کس کی؟ لیکن اللہ مکے کی قسم کھاتا. ارے کوئی کہے گا اللہ کائے کو کھاتا؟ ارے وہ قانون بنانے والے پہ کوئی قانون نہیں ہوتے. میں قانون بنانے والے پر کوئی قانون. اللہ نے فرمایا، سننا پتے کی بات سننا، اللہ نے فرمایا میں مکے کی قسم کھاتا. اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اللہ نے مکے کی قسم کیوں کھائی؟ بھائی مکہ ہے. اللہ نے مکہ مکرمہ کی قسم کیوں کھائی؟ کبھی کبھی ہمارے دماغ میں آتا ہے اللہ نے مکے کی قسم اس لیے کھائی ہوگی کہ وہاں پر کعبہ ہے. بولو ہے کہ نہیں؟ بولتے جاؤ بے شک، وہاں پر کعبہ ہے. کبھی ہمارے دل میں آتا ہے اللہ نے مکے کی قسم کھائی ہوگی اس لیے کہ وہاں پہ مقام ابراہیم ہے. کبھی ہمارے دل میں آتا ہے اللہ نے مکے کی قسم کھائی ہوگی وہاں حجر اسود ہے. اللہ نے مکے کی قسم کھائی ہوگی وہاں زمزم کا کنواں ہے. اللہ نے مکے کی قسم کھائی ہوگی وہاں صفا اور مروہ پہاڑی ہے. اللہ نے مکے کی قسم کھائی ہوگی وہاں غار ہرا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، میں مکے کی قسم اس لیے کھاتا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اللہ نے کہا میری قسم، میں مکے کی قسم اس لیے کھاتا کہ میرے محبوب کے مبارک پاؤں اس زمین پر آ گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نبی کے پاؤں کی قسم اللہ کہاں پر اٹھا رہا ہے؟ ارے بولو کہاں پر اٹھا رہا ہے؟ جس نبی کا پاؤں پیارا ہوگا، ساتھ میں کو وہ نبی کا ہاتھ. ارے بولو نا، وہ نبی کا ہاتھ. وہ نبی کا ہاتھ تو اتنا پیارا ہے کہ جب ہمارے نبی نے مٹی اٹھائی، آپ کو معلوم ہے نا، جب ہمارے نبی کو 100 آدمی نے گھیرے میں رکھا. کتنے آدمی نے گھیرے میں رکھا؟ میں شارٹ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے نبی کو کتنے آدمی نے گھیرے میں رکھا؟ 100. اور 100 نے مل کے مشورہ کیا کہ رات کو جیسے اپنے گھر سے نکلے 100 مل کے ایک ساتھ میں ہلہ بولو، تاکہ کل پتہ ہی نہیں چلے گا کہ محمد کو مارا کس نے. بھائی 100 مل کے ماریں گے تو کیا پتہ چلے گا کہ کس نے مارا. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلنے لگے، رات کو نکلنے لگے، حضرت علی نے کہا میرے نبی مت نکلو، میرے نبی مت جاؤ، وہ 100 ہے، ان کے ہاتھ میں ہتھیار ہے، ایک ساتھ میں ماریں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا کون مارے گا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ علی تم گھر میں میرے بستر پر آرام کرو، گھر میں میرے بستر پر آرام کرو، میرے پروردگار کا حکم ہے، میں ان کے بیچ میں سے جانے والا ہوں. بولو بولو سبحان اللہ. میرے دوستو، یہ ہمارے نبی کا معجزہ تھا. اور سنو ہمارے نبی جب پہنچے، ہمارے نبی جب دروازے پر پہنچے، کتنے آدمی باہر ہے؟ ارے بولو کتنے؟ اور سب کے ہاتھ میں
ہتھیارے اور سب بالکل بالکل تیار ہے. آج کام ہی یہ ہے کہ محمد نکلے تو ہلہ بولنا. اور 100 کیوں کہا؟ 1 2 نہیں 100، اور سب الگ الگ قبیلے کے، تاکہ کل مکے میں بات چلے کس نے مارا تو کون سا قبیلہ کون سا آدمی کسی کو پتہ نہیں چلے گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دروازہ کھول رہے، بولو دروازہ کھول رہے، 100 کے 100 کھڑے. ہمارے نبی نے پوچھا اللہ کیا کروں؟ اللہ نے کہا جو مٹی پڑی اسے اٹھا لو. مٹی پڑی اسے سنو سنو، ہمارے نبی نے یوں اٹھائی، یوں 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 اٹھائی. اللہ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ نے تو اللہ کہا مٹی اٹھاؤ تو میں مٹی اٹھا رہا ہوں. اللہ نے کہا اتنی زیادہ نہیں، 1 مٹھی میں اٹھا لو. 2 ہاتھ کو کائے کو استعمال کرتے ہو، 1 مٹھی میں اٹھا لو. ہمارے نبی نے مٹھی میں اٹھائی. اللہ نے کہا جاؤ، اللہ نے کہا چلو باہر 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 باہر، آپ آرام سے تشریف لے جاؤ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وہ 100 ہے. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ 100 ہے. اللہ نے فرمایا جو تمہارے ہاتھ میں مٹی ہے نا وہ لے کے مارو. بھائی میں اگر یہاں سے مٹی اٹھاؤں گا اور یوں لے کر ماروں گا تو یہ پورے مجمع پہ تو نہیں جائے گی، جائے گی مجمع میں نہیں. اچھا اور جائے گی تو کسی کے کپڑے پہ جائے گی، کسی کے پاؤں پہ جائے گی، کسی کے سر میں جائے گی، کسی کے ناک میں جائے گی، کسی کے گھال پر. ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مٹی اٹھائی اور جب جانے لگے اللہ نے کہا مارو، تو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میں ماروں گا. یہ تو 100 ہے، کچھ رائٹ میں ہے، کچھ لیفٹ میں ہے، کچھ میرے بیک میں ہے، کچھ فرنٹ میں ہے، یہ چاروں طرف پھیلے. اللہ نے فرمایا میرا محبوب تو مبارک ہاتھ سے مٹی مار دے. سب کی آنکھوں میں پہنچانا میرا کام ہے، اس لیے کہ دکھنے میں ہاتھ تیرا ہے، حقیقت میں قدرت میری ہے. دکھنے میں ہاتھ تیرا ہے، حقیقت میں قدرت. اور پھر ہوا کیا؟ ہمارے نبی نے یوں دیکھو یوں مٹی ماری، مٹی ماری. کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ سب کی آنکھوں میں مٹی. 100 کے 100 یوں اپنی آنکھوں کو بند کیے. سنو، اپنی آنکھوں کو بند کیے اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے. اسی کو قرآن کریم نے کہا، ارے بولو سبحان اللہ، اسی کو قرآن کریم نے سورہ یاسین میں فرمایا. سورہ یاسین تو یاد ہے نا؟ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا محبوب ایک مٹھی میں مٹی لے لے اور سب کی طرف مار دے. تیرا کام مارنا ہوگا، سب کی آنکھوں میں پہنچانا میرا کام ہوگا. ہمارے نبی بڑھتے گئے کعبے تک پہنچ گئے. آپ نے طواف کیا، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. کعبے تک پہنچ گئے، طواف بھی کیا، 2 رکعت نماز پڑھی. حضرت ابو بکر کے پاس گئے، حضرت ابو بکر کو لے کے مکے کے باہر چلے گئے. وہاں تک ان کی آنکھیں بند کی بندی رہی. یہ کرنے والا کون؟ ہاتھ کس کا تھا؟ نبی کا. لیکن 90 پارے میں آؤ، میں نے کہا نا پاؤں کی قسم اللہ نے کہاں پر اٹھائی؟ پاؤں مبارک کی قسم اللہ نے کہاں پر اٹھائی؟ ہاتھ مبارک کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا صاف، اللہ نے پارہ نمبر 9 اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. آپ نے سنی ہوگی نا یہ آیت؟ سنی کہ نہیں سنی؟ کون سا پارہ؟ 9واں پارہ. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اللہ نے فرمایا میرا محبوب ہاتھ تیرا تھا، مٹی تیرے ہاتھوں میں تھی، مٹھی بھر کے تیرے ہاتھوں میں تھی، دکھنے والوں کے سامنے تیرا ہاتھ تھا، حقیقت میں وہ کرنے والا میں تھا. تو نبی کے مبارک ہاتھ کے پیچھے قدرت کس کی؟ اللہ کی. جب نبی کا پاؤں مبارک، نبی کا ہاتھ مبارک، تو نبی کا چہرہ، ارے بولو نا بھائی، چہرہ مبارک ہے کہ نہیں؟ اور چہرے کی قسم بھی اللہ نے کھائی کہ نہیں کھائی؟ ارے بولو نا، اللہ نے ہمارے نبی کے چہرے کی قسم کھائی کہ نہیں کھائی؟ اللہ نے فرمایا، سنو، اللہ نے فرمایا، یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا. اللہ نے فرمایا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا. اللہ فرماتے میرا محبوب تیرے چہرے کو آفتاب کہہ دوں. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے میرے محبوب تیرے چہرے کو آفتاب کہہ دوں، تیرے چہرے کو 14ویں رات کا چاند کہہ دوں، تیرے چہرے انور کو دن کا اجالا کہہ دوں. بولو نا، ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ؟ نماز، داڑھی، کون کون تیار ہے؟ یہ سرٹیفکیٹ آف امتی، سرٹیفکیٹ آف. ہاتھ نیچے رکھے ماشاءاللہ. داڑھی رکھیں گے نا؟ آپ کو شرم تو نہیں آتی؟ ٹینشن میں تو نہیں ہوگا کہ وہ کیا بولے گی؟ ٹینشن تو نہیں ہوگا نا؟ کون کون رکھے گا؟ صحیح بولو. داڑھی رکھنے والا ہو کوئی ہاتھ اوپر کرنا، خالی خالی ایسے ہی. ہاں، مولانا کو خوش نہیں کرنا، اللہ کو خوش کرنا ہے. رکھیں گے بھائی، داڑھی رکھیں گے نا انشاءاللہ. میرے دوستو، معلوم نہیں ہم لوگوں کو غیروں کا طریقہ بہت پسند آ گیا ہے نا.
بہت پسند آیا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. میں بات ختم کرنے سے پہلے دو باتیں کہوں گا. ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوگی نا منا بھائی, بیٹھی ہوگی, اسی لیے تو چپ بیٹھا ہے. میرے پیاروں, اگر ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہو تو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. اللہ نے عورتوں کو بہت بڑا حق دیا ہے. لوگ کیچڑ اچھالتے, اسلام نے عورت کو بند کر دیا, بند ہے نا, بولتے نہیں بولتے اسلام نے عورت کو. حالانکہ میرے پیاروں, اصل بات ہے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی عزتوں کا وہ معاملہ فرمایا کہ مرد کو بہت کرنے پر اللہ دیتا ہے, عورتوں کو تھوڑا کرنے پر اللہ بہت کچھ عطا کر دیتا ہے. آپ کو ایک حدیث سناؤں گا تو بہت تعجب ہوگا آپ کو. ہماری ماں بہنیں بھی سنیں, آپ بھی سنیں. ارے کبھی کبھی ایسا ہوتا نا, رات کو بچہ سونے نہیں دیتا, ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا بھائی؟ بہت ساری ماں ہیں, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے, بھائی بچہ رات کو سونے نہیں دیتا. ہاں, بچے کی عادت ہے, ابھی سویا, مشکل سے ماں نے سلایا, ابھی ماں کی آنکھ لگی کہ پھر رونا شروع کر دیا. پھر ماں اٹھے گی, پھر اس کو دودھ پلائے گی یا اس کو پیشاب کروائے گی, اب بہت دیر کے بعد اس کو سلائے گی. جیسا سویا ماں کی آنکھ لگی پھر اٹھ گیا. ایک عورت آئی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول, یہ میرا بیٹا مجھے رات بھر سونے نہیں دیتا, ابھی میں اس کو سلاتی ہوں پھر اٹھ جاتا, سلاتی ہوں پھر اٹھ جاتا, یعنی میری رات تو پوری رات یہ بچے کے پیچھے چلی جاتی. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان, میری امت کی کوئی بھی عورت ایسی ہوگی جس کا دودھ پیتا بچہ یا اس کا بچہ اس کو رات کو سونے نہیں دیتا ہوگا, وہ اس مرد کی طرح ہے جو مرد میدان میں اترا ہوگا اور سرحد پہ کھڑا ہوگا اور پوری رات اپنے ملک کی حفاظت کرتا ہوگا, اسلام کی حفاظت کرتا ہوگا. پوری رات کھڑے ہونے پر جو اس کو ثواب ملتا, اس سے 10 گنا زیادہ اس عورت کو ثواب ملے گا جس کو رات کو بچے نے سونے نہیں دیا ہے. تو عورت گھر میں بیٹھی کتنا بڑا ثواب مل گیا نہیں مل گیا. ہاں, ایک حدیث پاک میں ایک عورت آئی, کہا اللہ کے رسول کہا مجھے مہمانوں کو کھلانے کا بہت شوق ہے. کوئی عورت ایسی ہوتی ہے, مجھے مہمانوں کو کھلانے کا بہت شوق ہے, لیکن اللہ کے رسول اتنا ہوتا نہیں نا ہمارے گھر میں کہ میں میرے شوہر کو کہوں کہ 2 کو لے کے آؤ, کہ 5 کو لے کے آؤ, کہ 10 کو لے کے آؤ. بھائی گھر میں کھانا ہو تو, لیکن مجھے شوق بہت ہے کھانا, مہمانوں کو کھلانے کا بہت شوق ہے. میرے دوستوں, ہمارے نبی, ہم ہوتے تو کیا کہتے, تیرے شوہر کو بول زیادہ کما. پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا, بہت آسان ہے, تو کتنے مہمانوں کو کھلانا چاہتی ہے, کتنے مہمانوں کو کھلانا چاہتی ہے؟ تو کہا میں تو چاہتی ہوں روز 10 آ جائے, روز 20 آ جائے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جب تو سالن بنائے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دینا, تھوڑا سا پانی ڈال دینا, اس نیت سے ڈال دینا کہ 20 مہمان آئیں گے تو کھانا کھائیں گے, 50 مہمان آئیں گے تو کھانا کھائیں گے. بھلے کوئی مہمان نہ آئے لیکن تیرے نام اعمال میں روزانہ 50 مہمانوں کو کھلانے کا ثواب لکھ دیا جائے گا. بہت آسان راستے ہیں میرے دوستو, شریعت بہت آسان ہے, بہت آسان ہے, لیکن ہم لوگوں نے شریعت کو بہت مشکل بنا دیا. خیر میرے دوستو, میں بات ختم کرنے سے پہلے یہ کہوں گا, الحمدللہ میں مبارکبادی دیتا ہوں یہ سگرام پورا والوں کو, اور یہ ہمارے مولانا عبد الماجد صاحب اور ان کے پورے گروپ کو, یہ ہمارے عارف بھائی کو, اور جنہوں نے مل کر یہ جو عمارت تیار کی ہے اور لڑکیوں کا مدرسہ تیار کیا, اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے 6 لاکھ کا کام ہو گیا. باقی کتنا, اور میں نے کہا نا آپ دو گے تو بھی کام ہوگا اور نہیں دو گے تو بھی کام ہوگا. اسے کام میرا نہیں ہے, آپ کا نہیں ہے, کام کس کا ہے؟ اور اللہ کہتا ہے میں اپنے کام میں کسی کا محتاج نہیں. ارے بولو نا, اللہ کہتا ہے میں اپنے کام میں کسی کا محتاج. لیکن میرے پیارے دوستو, اگر ہمارا پیسہ اس میں لگ گیا, سنو یہ 4 لاکھ کا معاملہ ہے, اگر ہمارا, میں نہیں کہتا کہ کوئی آدمی 4 لاکھ دے دے بھائی, اگر تھوڑا بھی ہمارا پیسہ اس میں لگ گیا, سنو تھوڑا بھی لگ گیا, اس لگنے کو اگر اللہ نے قبول کر لیا, اس سے کہ یہ عمارت میں قرآن پڑھا جائے گا, یہ قرآن میں حدیث, یہ عمارت میں حدیث پاک پڑھی جائے گی, یہ عمارت میں کلمہ سکھایا جائے گا, اس عمارت میں ہمارے بچیوں کو دعائیں سکھائی جائے گی, اس عمارت میں ہمارے بچوں کو مسائل بتائے جائیں گے. میرے دوستو, دین اور ایمان اور اسلام اس عمارت میں سکھایا جائے گا. میرا اور آپ کا اگر ایک پیسہ کام کا ہو گیا, انشاءاللہ امید ہے اللہ ہمارے خاندانوں میں قرآن کی دولت کو زندہ کرے گا, اللہ ہمارے بچوں کو حافظ بنائے گا, ہمارے پوتوں کو بنائے گا, نوازوں کو بنائے گا, اور قیامت میں اللہ کہے گا تو نے ایک دین کی عمارت میں جو رقم لگائی تھی اس کا بدلہ میں نے دنیا میں دیا, کہ حافظوں کا انبار تیرے خاندان میں لگا دیا. اس لیے میرے پیارے دوستوں, اور اللہ کے راستے میں جو دے تو اس پر ثواب ہے کہ نہیں؟ کون کون دینے والا ہے؟ ہاتھ اوپر کریں نا, جتنا بھی ہوئے. ابھی جاتے, یہاں بہت سارے لوگ رومال لے کر کھڑے ہوں گے, چندہ ابھی ہو جائے, ہاں توا گرم ہو تبھی روٹی پکائی جاتی ہے. دیں گے نا بھائی, دیں گے نا انشاءاللہ.
اچھا دینے پر ایک بات بتاؤ میرے دوستوں، دینے پر دیکھو، ایک ہے دنیا میں دینا اور ایک ہے اللہ کے راستے میں دینا، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ آپ کو معلوم ہے مدینے میں بہت مالدار تھے حضرت عثمان، ساتھ میں بولو، بس میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں، کافی ٹائم ہو گیا نا، بس بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. ساتھ میں بولو، مدینے میں مالدار کون تھے حضرت؟ آپ تھکے تو نہیں نا؟ تھکے تو نہیں نا؟ مدینے میں مالدار کون تھے حضرت عثمان. حضرت عثمان بہت مالدار تھے، یعنی مدینے میں باقاعدہ بڑے بڑے مالداروں میں نام آتا تھا. کن کا نام؟ ان کو کہتے تھے حضرت عثمان غنی، غنی کے معنی مالدار. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے. ایک مرتبہ کیا ہوا، فجر کی نماز ہو رہی، فجر کی نماز ہو رہی، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے نبی نے سلام پھیرا. جب ہمارے نبی سلام پھیرے تو ایک غریب صحابی، معلوم نہیں گاؤں میں رہتے تھے، وہ مدینے کے کوئی گاؤں میں رہتے تھے، رات کو نکلے ہوں گے تو فجر میں یہاں پہنچے ہوں گے، چلتے چلتے آئے. اور کتنا کپڑا پہنا تھا معلوم انہوں نے؟ یہاں سے کپڑا شروع ہوتا تھا اور یہ پنڈلی پہ آ کے ختم ہو جاتا تھا، ایک چادر لپیٹ کر. اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھ گئے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا معاملہ؟ اس گاؤں سے آئے. اللہ کے رسول نے پوچھا رات کو نکلے ہوں گے، ابھی پہنچے؟ کہا اللہ کے رسول میں کبھی کسی سے مانگتا نہیں. وہ صحابی کہہ رہے میں کبھی کسی سے، لیکن اللہ کے رسول بیٹی کی شادی ہے. اللہ کے رسول بیٹی کی، بولو بولو ساتھ میں بولو، بیٹی کی شادی ہے. اور اللہ کے رسول اگر آپ کے پاس ہو تو کچھ دے دینا، نہیں ہو تو کوئی بات نہیں، اللہ کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول نہیں دو گے تو بھی کوئی بات نہیں، اگر آپ کے پاس ہو تو دے دینا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا وہ چمڑے کا ٹکڑا لاؤ. ایک چمڑے کا ٹکڑا، اس زمانے میں چمڑے کا ٹکڑا چلتا تھا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چمڑے کا ٹکڑا لیا، وہ صحابی کو دیا اور کہا دیکھو وہ عثمان ابھی نماز پڑھ کے گئے. بولو حضرت عثمان ابھی نماز پڑھ کے گئے، ان کو یہ چمڑے کا ٹکڑا دے دو، وہ اللہ نے ان کو دیا ہے، وہ تمہیں دے دیں گے، وہ تمہیں دینا. اب یہ بیچارے غریب صاحب گاؤں کے رہنے والے، بھائی گاؤں کے، اس زمانے میں جو گاؤں والے ہوتے تھے نا، گاؤں والے، ان کے بیچاروں کی سوچ بھی کم ہوتی تھی. وہ کیسی ہوتی تھی؟ آج بھی اگر آپ جاؤ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں چلے جاؤ تو عجیب عجیب، ان کی پڑھائی بھی کم، ان کی لکھائی بھی کم، ان کو سمجھ بھی کم. ارے بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی وہ جب شہر میں آتے اور ہمارے کپڑوں کو دیکھتے تو حیران ہو جاتے کہ یہ لوگ کیا، گاؤں والے ایسے ہوتے. اس لیے ایک واقعہ لکھا نا، ایک واقعہ لکھا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا. کیا واقعہ لکھا معلوم؟ کوئی گاؤں والا ان کے ہاتھ پہ بیت ہو گیا، کوئی گاؤں والا ان کے ہاتھ میں بیت ہو گیا. اب حضرت مولانا بیان کر رہے، حضرت مولانا تھانوی بیان کر رہے، وہ تربوز لے کر آیا. تربوز سمجھتے ہو نا؟ کیا کہتے ہو آپ لوگ؟ کلنگر، تربوز، واٹر میلن، ہاں وہ لے کر آیا. اب وہ گاؤں کا حضرت بیان کر رہے، وہاں کھڑا ہو گیا اور وہاں کھڑے ہو کر کہتا ہے حضرت آپ کے واسطے تربوز لایا. اب میں یہاں بیان کروں اور کوئی وہاں سے میرے کو بولے مولانا آدھا کلو مٹھائی، تو میرے کو غصہ آئے گا کہ نہیں بھائی دینا ہے تو چپ چاپ دے دینا، ایسا کوئی دیتا ویسا نہیں ہے. سگرام پورا میں بیان کرنا تھا نا، تو میں نے جان بوجھ کے منا بھائی کو کہا کہ بول دینا میں کھانا نہیں کھاؤں گا. منا بھائی کا فون آیا کہ ہاں وہاں سے فون آیا، کوئی بات نہیں بیان کر لینا، ہم کو تو چندہ کرانے، تو کھا کے نہیں کھاؤ اس سے ہم کو کیا مطلب ہے. یہ تو بیچارے مولانا عبد الماجد، انہوں نے چائے پلائی ہے، وہ بھی ان کی بیوی نے شاید کہا ہوگا کہ آپ نے اپنی مرضی سے پلائی. ان کا چہرہ دیکھتا ہوں تو لگتا ہے بیوی سے بہت ڈرتا ہے بھائی. یہ امام ڈرتا ہے تو مقتدی کا کیا حال ہوگا بھائی. ہاں تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان کر رہے ہو، بیچارہ گاؤں کا رہنے والا، گاؤں والے کو وہاں سے دور سے کہتا حضرت آپ کے لیے تربوز لایا. اب مولانا نے توجہ نہیں دی. ہاں جیسے میں بولوں نا، میں یہاں بیان کر رہا ہوں، کوئی کہے او قاضی صاحب وہ آدھا کلو مٹھائی لے کر آیا، تو میں کچھ بھی نہیں کہوں گا. حضرت مولانا نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ تو گاؤں کا تھا، زور زور سے کہتا او مولانا آپ کے لیے تربوز لایا، تربوز. اب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ آیا، کہا میرے سر پہ رکھ دے. اب مولانا بیان کرنے لگے، وہ یوں گھما آیا اور پیچھے حضرت کے سر پہ رکھ دیا، اور جیسے سر پہ رکھا اور نیچے گرا تو تربوز پھٹا. حضرت نے کہا یہ کیا؟ کہا آپ نے تو کہا تو سر پہ رکھ دے، تو میں نے رکھ دیا. ارے بات سمجھ میں؟ تو گاؤں والوں کا ایسا معاملہ ہوتا. ایک مرتبہ ہمارے نبی کے ساتھ میں ایسا معاملہ ہوا. کن کے ساتھ میں؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا. کوئی گاؤں سے آئے، سننا یہ بات میں بتا رہا ہوں آپ کو، کوئی گاؤں سے آئے اور آ کر کیا کہا معلوم؟ اب سارے صحابہ بیٹھے، ہمارے نبی بیٹھے، اور وہ گاؤں والے، اب گاؤں والے کی عقل، انہوں نے سوچا کہ میں نبی کو بتاؤں کہ میری آواز کیسی بھاری ہے. ہاں وہ گاؤں سے آئے تھے، صحابی ہے. جیسے اندر آئے تو زور سے آ کر کہا ہاں یہ گاؤں کی زبان میں آپ کیسے ہو. عربی زبان میں یہ گاؤں والے جو ہے نا، جو عرب کے گاؤں والے، وہ کے معنی، یہ انگلش والوں نے وہیں سے چڑایا ہاؤ آر یو. وہ پہلے ہی تھا.
تو اس سے چرا کے کیا کر دیا، ہاؤ آر یو؟ تو بیچارے وہ گاؤں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، صحابہ بیٹھے، وہ اندر آئے اور اندر آ کر زور سے کہنے لگے ہاؤم، یعنی اللہ کے رسول کو پوچھ رہے آپ کیسے ہو؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی زور میں کہا ہاؤم، ہمارے نبی نے اور آواز اٹھائی، تو وہ تو گاؤں کے تھے نا، وہ سوچنے لگے اچھا ان کی آواز میرے سے بھی اوپر ہے، تو انہوں نے اور چلا کر پوچھا، انہوں نے اور چلا کر پوچھا ہاؤم، تو ہمارے نبی نے اور چلا کر کہا ہاؤم، تو وہ اور چلائے، ہمارے نبی پاک اور آواز بلند کرے۔ حضرت ابو بکر قریب میں بیٹھے تھے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا اللہ کے رسول وہ تو گاؤں کا ہے، وہ تو گاؤں کا، وہ تو آپ کی آواز کے اوپر آواز بڑھاتا جائے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم وہ بڑھاتا جائے گا، میں اپنی آواز اور بڑھاتا جاؤں گا۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا آپ کیوں ایسا کرتے ہو، آپ تھوڑی گاؤں کے ہو، وہ گاؤں کا ہے، آپ کیوں ایسا کرتے؟ ہمارے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے کہا ہے کہ تیری آواز کے اوپر کسی کی آواز چلی گئی اللہ اس کا ایمان ختم کر دیتا ہے، میں اپنی آواز اور اٹھاتا رہوں گا تاکہ میرے امتی کا ایمان تو ختم نہ ہو جائے۔ تو میرے دوستو بات یہ چل رہی تھی کہ ہم سب انشاءاللہ مدد کریں گے نا، بس 4 لاکھ کا معاملہ ہے، اتنے سارے مجمع کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور دینا ہے تو کسی کو بتانا، ارے بولو دینا ہے تو کسی کو بتانا نہیں۔ ویسے صدقے کے بارے میں لکھا ہے، صدقے کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر تم بتاؤ تو بھی اللہ راضی اور چھپاؤ تو بھی اللہ، ہاں یہ قرآن میں لکھا ہے، تم صدقہ خیرات کرو نا، اگر بتا دو کسی کو بولو بھائی دیکھ میں نے وہاں پہ 1 لاکھ روپیہ دیا تو بھی اللہ راضی۔ کیوں اللہ راضی؟ اس لیے کہ تم نے اس نیت سے بتایا کہ میں 1 دیا، اللہ نے تیرے کو تو بہت دیا ہے، تو 2 دے دے تو تیرے 2 کا ثواب بھی میرے کو مل جائے گا۔ بھائی ہو سکتا کہ نہیں ہو، بولو ہو سکتا کہ نہیں؟ قرآن کریم نے فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لكم، اللہ فرماتے دے، اللہ کے راستے میں دے، کسی کو بتا کر دے، اور یہ نیت سے بتا، یہ نہیں کہ میں بہت دینے والا، اس نیت سے بتا کہ میرے بتانے پر یہ بھی دے دے گا تو اس کا ثواب بھی مجھے مل جائے گا۔ تو میں بات کر رہا تھا، وہ کوئی صحابی آئے، گاؤں سے آئے تھے، وہی واقعہ بتا رہے تھے نا، بیٹی کا نکاح، اللہ کے رسول نے ایک چمڑے کا ٹکڑا دے دیا، کن کے پاس بھیجا؟ اور وہ تو گاؤں والے تھے، چمڑے کا ٹکڑا لیا، چلے یہاں سے یہاں تک تو کپڑا پہنا تھا، گاؤں کے تھے۔ اب حضرت عثمان کے گھر کے پاس گئے، حضرت عثمان کے گھر کے پاس گئے کہ ان کو جا کے چمڑے کا ٹکڑا دینا ہے، یہ میرے کو پیسہ دیں گے تو میری بیٹی کی شادی ہوگی۔ جیسے گھر کے پاس گئے تو اندر آواز آ رہی ہے، بھائی اس زمانے میں جو گھر تھے، جیسے گھر کے پاس گئے تو حضرت عثمان اپنی بیوی سے لڑ رہے۔ کون؟ حضرت عثمان کس کے ساتھ؟ آپ ایسا منہ بنا کے بیٹھے ہو، بھائی لڑائی تو ہوتی ہے نا، ہمارے گھر میں بھی ہوتی ہے نا، نہیں ہوتی؟ آپ کے گھر میں نہیں ہوتی؟ 2-4 آدمی بولتے، باقی سب تو ایسے بیٹھے، ارے کچھ ایسے بیٹھے ہوں جنہوں نے شادی نہیں کی تو ان کو معلوم ہے کیا کہ لڑائی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ یہ شادی سے پہلے تو بہت محبت کی باتیں ہوتی، بول تو میں چاند لا کے دے دوں، شادی ہو گئی تو دہی بھی لا کے نہیں دے سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر میں جھگڑا ہو رہا، کس بات میں جھگڑا ہو رہا معلوم؟ حضرت عثمان اپنی بیوی کو کہہ رہے، گھر میں حضرت عثمان اپنی بیوی کو کہہ رہے رات بھر تو نے چراغ جلایا اور اتنا موٹا رستہ رکھا، کتنا سارا تیل ہمارا ختم ہو گیا، ارے رات کو چراغ جلانا تھا تو باریک رسی کو رکھی ہوتی تو تھوڑا تیل کم جاتا، تو نے تو اتنا موٹا رستہ رکھا، پوری رات گھر میں اجالا رہا اور صبح میں سارا تیل ختم ہو گیا۔ یعنی حضرت عثمان اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے کہ موٹی رسی رکھی چراغ میں تو تیل زیادہ چلا گیا، باریک رسی رکھی ہوتی تو تیل زیادہ۔ یہ کون ڈانٹ رہے؟ حضرت عثمان۔ کن کو ڈانٹ رہے اپنی؟ اب یہ صحابی کو تو وہ چمڑے کا ٹکڑا دینا، یہ سوچنے لگے جو اپنی بیوی کے ساتھ لڑتا ہوگا وہ میرے کو کیا دے گا، جو اپنی بیوی کے ساتھ لڑتا ہوگا میرے، پھر بھی بیچارے کیا کرے، انہوں نے حضرت عثمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عثمان نے دروازہ کھولا اور چمڑے کا ٹکڑا دیا، بس چمڑے کا ٹکڑا دیا کہ حضرت عثمان سمجھ گئے کس نے بھیجا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس حضرت عثمان اندر گئے اور اندر جا کر اپنی بیوی کو کہا کہ کوئی مسافر آیا ہے، اس کی بیٹی کے نکاح کا معاملہ ہے اور اللہ کے رسول پاک نے چمڑا بھیجا۔ اندر گئے اور 2000 درہم لے کر باہر آئے۔ کتنے درہم؟ 2000 درہم، یعنی درہم مانے چاندی کے ٹکڑے، 2000 چاندی کے ٹکڑے لے کر باہر آ گئے۔ اب وہ بیچارہ گاؤں کا رہنے والے، ان کو تو 200 بھی دے دو تو خوش ہو جاوے، ارے 100 بھی دے وہ تو خوش ہو جاوے۔ یہاں حضرت عثمان 2000 لے کر آئے اور 2000 کا پورا ٹھیلا لا کر دے دیا اور کہا کہ جاؤ آئندہ ضرورت ہو پھر آ جانا، پھر اور تمہیں عطا کر دوں گا۔ اب سننا، وہ گاؤں کے رہنے والے، انہوں نے اتنا بڑا ٹھیلا دیکھا، زندگی میں پہلی مرتبہ 2000 درہم دیکھے تو وہ جا نہیں رہے۔ حضرت عثمان نے کہا جاؤ، کہا میرے کو ایک سوال ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ وہ رسی کے واسطے لڑتے تھے
اور یہاں تم نے 2000 درہم دے دیے تو سمجھ میں نہیں آتا. گھر میں تو بیوی کے ساتھ موٹی رسی نے باریک رسی پہ لڑتے تھے اور یہاں 2000 درہم تم نے دے دیے, یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. حضرت عثمان نے اتنا پیارا جواب دیا کہ ہاں بیوی کے ساتھ میں لڑ رہا تھا کہ موٹی رسی رکھی تو تیل زیادہ چلا گیا, اس لیے کہ قیامت میں مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا. بھائی قیامت میں وہ رسی کا, وہ تیل کا, وہ چراغ کا, وہ میرے گھر کا مجھے حساب دینا پڑے گا, اور یہاں تم آئے ہو میں نے 2000 درہم دے دیے, اس لیے کہ قیامت میں اس کا حساب لینا ہوگا. بھائی دینے کے معاملے میں ہم کنجوس ہو گئے, لینے کے معاملے میں تو دل کھول کر دیتے ہیں. تو میرے دوستو یہ ہمیں ایک راستہ ملا ہے کہ یہ جو عمارت بنے گی جہاں قرآن پڑھایا جائے گا, جہاں حدیث پڑھائی جائے گی, جہاں ہماری بچیاں مسئلے پڑھے گی, جہاں ہماری بچیاں کلمہ پڑھے گی, جہاں ہماری بچیاں دعائیں پڑھے گی, میرے پیاروں جتنا آپ دو گے قیامت میں ہمیں لینا ہے, حساب دینا نہیں ہے بلکہ خدا سے حساب لینا ہے. تو یہ کام کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے. تو بھائی سب تیار ہوں گے نا انشاءاللہ. ہاں ہمارے جتنے ساتھی وہ چاروں طرف رومال لے کر کھڑے ہوں گے. اور آپ آج جمعہ کی رات ہے میرے پیاروں, دو اللہ تعالی ہم سب کے دینے کو قبول فرمائے. میں بس آخری بات بتا کر بات ختم کروں میرے پیاروں. دیکھو ایک دن سنو جمعہ کی رات ہے اس لیے بتا رہا ہوں, ہم سب کو دنیا چھوڑ کے جانا ہے. بولو جانا نہیں جانا, ہم سب کو مرنا. بھائی مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ مرنے کا معاملہ بڑا عجیب معاملہ میرے پیاروں, سب کو مرنا. بولو سب کو مرنا. اور قبر میں جانا, قبر میں جانا میرے دوستو. آج ہم دل پہ پتھر رکھتے جب اس طریقے کی حدیثوں کو پڑھتے ہیں نا, عجیب دل حیران ہو جاتا میرے دوستو, عجیب دل حیران ہو جاتا. حدیث پاک میں لکھا جب ایک آدمی قبر میں جاتا, سنو قبر میں جاتا, سب کو جانا نہیں جانا, وہ قبر میں جانا, لیکن حدیث میں بالکل سب. اور اگر ہمارے نبی نے نہیں کہا ہوتا تو ہم کبھی نہیں کہتے. ہمارے نبی نے فرمایا جب ایک گنہگار, ایک بے نمازی, ایک گنہگار, ایک بے نمازی, خاص کر کے نماز کا ذکر آتا کہ جس نے دنیا میں نمازوں کو چھوڑا ہوگا, بے نمازی جب قبر میں جائے گا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بے نمازی قبر میں جائے گا کیا معاملہ ہوگا. ہمارے نبی نے فرمایا سب سے پہلے اس کے چہرے کو قبلے سے ہٹا دیا جائے گا. ہم کو ہمارے رشتہ دار قبلے کی طرف رکھتے نا چہرہ, بے نمازی رشتہ دار گئے سب سے پہلے, سنتے جاؤ, ہمارے نبی نے فرمایا بے نمازی قبر میں جائے گا سب سے پہلے اس کے چہرے کو قبلے سے ہٹا دیا جائے گا. نمبر 2 اس کے کفن کو پھاڑ دیا جائے گا. بھائی ہمارے بدن پہ جو کفن ہوگا پھاڑ کے ننگا کر کے فرشتوں کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. نمبر 3 ہم سے سوال جواب ہوں گے. اگر سوال کا جواب نہیں دیا, اور کیسے دے گا جب چہرہ قبلے سے ہٹ گیا, جب کفن کو پھاڑ دیا تو کون سے سوال کا جواب دے گا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا, اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا. وہ لوہا لایا جائے گا, قبر میں آنکھوں کو پھوڑا جائے گا, ناک کو کاٹا جائے گا, جبڑوں کو پھاڑا جائے گا, ہڈیوں کو توڑا جائے گا, آگ لگائی جائے گی. میرے دوستو یہ سب بے نمازی کے ساتھ ہوگا. اور ایک حدیث پاک میں یہ لکھا, سنو ایک حدیث پاک میں یہ لکھا, اگر ایک نمازی ہوگا, بولو کیسا ہوگا؟ نمازی ہوگا. قبر ہم لوگ سنتے قبر میں 3 سوال, لیکن یہ حدیث سنو کنز الامال میں اتنی پیاری روایت ہے. ایک آدمی نمازی ہوگا, جیسے قبر میں جائے گا اور جیسے فرشتے آئیں گے سوال پوچھنے والے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے میرا پیارا بندہ ہے سوال مت پوچھنا, اس کی کوئی نماز دنیا میں قضا نہیں ہوئی, اس سے کچھ مت پوچھنا, ہم نے بغیر حساب کتاب کے جنت کا فیصلہ کر دیا. اس کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دو, اس کو جنت کا کپڑا پہنا دو, اور اس کی قبر میں جنت کی خوشبو مہکا دو, اور جہاں یہ نظر دوڑا ہے اسے جنت کا کھانا ہی کھانا نظر آئے. تو میرے پیارے دوستو ہم سب لوگ آج طے کریں, دنیا چھوڑنے سے پہلے, موت آنے سے پہلے ہم اپنی تیاری بھائی کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو, تو یہ 2-3 کام کے لیے میں آپ کو پھر کہوں گا. ایک تو نماز, کون تیار ہے؟ دیکھو جمعہ کی رات ہے میرے پیاروں, پڑھیں گے نماز, پڑھیں گے انشاءاللہ. نمبر 2 ہمارے چہرے پر داڑھی آئے گی, ہماری ماں بہنیں پردے میں آئے گی, ہمارے چہرے پر داڑھی آئے گی. اور نمبر 3 میرے دوستو اس وقت جو ہمارے آنے کا مقصد ہے اللہ کے راستے میں دینا اور اللہ سے حساب لینا. بھائی اللہ کے راستے میں دینا اور اللہ سے حساب, اور اللہ حساب بہت اچھا دیتا ہے. بھائی دے گا کہ نہیں دے گا؟ حدیث پاک میں قرآن کریم میں لکھا دے. بھائی قرآن کریم میں لکھا دے. اللہ کیا دے گا؟ اللہ کیا فرماتے معلوم؟ اخیر میں بہت سی باتوں کے بعد اخیر میں اللہ کیا فرماتے؟ دے دے میرا بندہ, میرے راستے میں دے دے, تو گن کے دے دے, میں اتنا دوں گا کہ تو گن بھی نہیں پائے گا. اور ایک بات اور, اللہ تعالیٰ فرماتے
میرے دین کے کام میں تو کچھ بھی بنا دے، میں جنت میں تیرا محل بنا دوں گا۔ تو میرے دوستو آج میں آپ تمام سے اپیل کرتا، اپنے آپ سے بھی اپیل کرتا، بھائی سب دیں گے انشاءاللہ، بولو دیں گے انشاءاللہ، اور جنت میں اپنا محل بنائیں گے۔ کون کون دینے کو تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں مولانا عبد المجید سب تیاری ہے مکمل؟ چاروں طرف ہمارے ساتھی ہوں گے جو اعلان کرتے ہوں گے۔ میرے دوستو جتنا ہو دیتے جاؤ۔ ارے میرے پیارے دوستو ایک بات بتاؤ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چندے کی اپیل کی، ہمارے نبی نے ایک مرتبہ چندے کی اپیل کی۔ ہمارے نبی نے حضرت بلال کو کہا کہ جاؤ عورتیں بیٹھی ہے، جاؤ عورتیں بیٹھی ہے، وہاں پردے کے پاس چلے جاؤ اور عورتوں کے سامنے چادر رکھ دو اور جو ان کو ڈالنا ہو وہ ڈالتی جائے۔ چنانچہ عورتوں نے اپنے کان کی بالیاں، ناک کی نتنیاں اور اپنے گلے کے ہار وہاں پر رکھے۔ جب حضرت بلال لے کر آئے، ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا، بلال تیرے لانے میں دیر ہوئی مگر اللہ نے ان سب کے جنت کا فیصلہ کرنے میں دیر نہیں کی۔ تو میری ماں بہنوں سے بھی کہوں گا وہ بھی دے، آپ بھی دو۔ اور میرے دوستوں میں قسم کھا کر کہتا، بار بار اللہ کی قسم کھا کر کہتا، میرے دوستوں دو، خدا کا راستہ وہ ہے، دینے سے اللہ کم نہیں کرتا بلکہ اللہ بڑھاتا جاتا، اور اللہ کبھی اپنے وعدے سے پلٹتا بھی نہیں۔ اسے بھائی سب اپنی طاقت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق سب دیں گے نا انشاءاللہ۔ اور اب تک جن لوگوں نے دیا، جیسے ہمارے عارف بھائی کے بارے میں کہا یا کوئی اور بھائی کے بارے میں کہا، مولانا جانتے ہوں گے، جن جن لوگوں نے اب تک تعاون کیا، ہم دل و جان سے دعا کرتے اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ ان کے جان مال میں برکت عطا فرمائے۔ جنہوں نے دیا میں چاہتا ہوں اور دیوے میرے دوستوں۔ کبھی کبھی کوئی کہتا ہے کہ میں نے پہلے تو دیا تھا، میں نے کہا، میں اس کو کہتا ہوں 1 مہینہ پہلے تو کھانا کھایا تھا، اب کائے کو کھاتا ہے؟ بھائی جب لینے میں ہم مسلسل چلتے ہیں تو دینے میں بھی تو مسلسل چلے۔ بھائی کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کے جان میں، مال میں، عمر میں بہت برکت عطا فرمائے۔ جتنے پریشان حال دعا کرو اللہ سب کی پریشانی دور فرمائے۔ جو قرضے میں اللہ غیب سے ان کے قرضے کی ادائیگی فرمائے۔ جو بے اولاد ہے اللہ ان کا اولاد عطا فرمائے۔ آپ میرے لیے بھی دعا کرو، میں بھی بیمار چلتا ہوں، اللہ مجھے بھی شفا عطا فرمائے۔ ابھی میں نے وہ ایک جو لڑکے کے بارے میں کہا جن کا ایکسیڈنٹ ہوا، نام اس کا عبد الرحمان ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ اس بچے کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور ہم لوگ بھی اپنی صحت کی، اپنے جسم کی حفاظت کرے۔ میرے دوستو یہ جسم اللہ کی امانت ہے۔ ہم اس طریقے سے آڑا اوڑا گاڑی چلاتے ہیں یا اس طریقے سے موٹر سائیکل چلاتے، بائک چلاتے، یا ہم لوگوں کے اندر ایک بہت خراب عادت آ گئی وہ گٹکا کھانے کی، کھاتے نا، گٹکا کھاتے نا۔ میرے دوستو یہ جسم جو ہے نا، یہ منہ جو ہے، یہ پورا بدن اللہ کی امانت ہے۔ یہ گٹکا کھا کھا کے یہ حال ہو گیا کہ منہ کھلتا بھی نہیں، منہ کھلتا نہیں ہے، پھر بھی کھاتا، کینسر میں آ جاتا۔ یہ کینسر میں آ گیا، اب روپیے جائیں گے، دوائیں جائیں گی، مگر قیامت میں اس کا جواب بھی تو دینا پڑے گا نا۔ قرآن میں لکھا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ نے کہا یہ بدن میں نے تجھے دیا ہے، کل قیامت میں بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کا حساب دینا پڑے گا۔ تو میرے دوستو اپنی جوانی کی حفاظت کرو، بھائی سب کریں گے انشاءاللہ۔ اور سب سے آسان کام میرے دوستو، سب سے آسان کام، اپنی جوانی، اپنی خوبصورتی، اپنا روب، اپنا دبدبا اگر کسی کو چاہیے، اللہ کی قسم میرے دوستو 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لے، اللہ جوانی میں جولانی عطا کرے گا انشاءاللہ۔ تو کون کون نماز کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے ماشاءاللہ۔ بھائی سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع میں درود پاک پڑھنا رہ گیا تھا، اب درود پڑھیں گے اور پھر دعا کریں گے انشاءاللہ۔ بھائی کل انشاءاللہ مجھے جمعہ یہی صورت میں پڑھانا ہے، نوساری بازار بھاجی والی مسجد، نوساری بازار بھاجی والی مسجد میں 1 بجے انشاءاللہ بات شروع ہوگی، 1:30 بجے بات ختم ہوگی انشاءاللہ، 1:30 یا 1:35 یا 1:40 پر، اور اس کے بعد خطبہ اور نماز۔ میں آپ تمام سے کہوں گا آپ آئے، اس لیے کہ ہمیں اس پر آنا ہے، کل انشاءاللہ اس پر آنا ہے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کون کون سے سبق کو حاصل کرنا اور زندگی کیسے گزارنا۔ ابھی بھی آپ نے سنا، کل بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ تو 1 بجے نوساری بازار بھاجی والی مسجد میں ہم جمع ہوں گے، سب درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور جمعہ کی رات ہے، بہت پیار محبت سے میں اور آپ درود پڑھیں، اللہ درود پاک کے پڑھنے کو قبول فرمائے، اور بار بار اللہ درود پاک پڑھنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ سب گردن جھکا دیں، میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد حامين
محمد الأول محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد الحجازي محمد النزاري محمد القرشي محمد المضري محمد العدوي محمد الأبتحي محمد التهامي محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد نبي الله محمد رسول الله محمد عبد الله محمد صفي الله محمد نبي الله محمد نبي التوبة محمد نبي الرحمة محمد نبي الراحة محمد نبي الملاحم محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد الداعي محمد العامر محمد الناهي محمد المقتصد محمد الحسيب محمد الرؤوف محمد الرحيم محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد. ویسے سب دعا کرے، اور جمعہ کی رات ہے نا، بہت دل سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دعا کو قبول فرمائے. لیکن دعا سے پہلے میں 3 آیتیں پڑھوں گا، اور وہ اس لیے پڑھتا ہوں 3 آیتیں آپ کو یاد ہو، آپ بھی میرے ساتھ میں پڑھیں گے. صبح تک ہمارے نبی نے فرما دیا، بات پوری ہو گئی. ہمارے نبی نے فرمایا رات کو سونے سے پہلے 3 آیتیں پڑھ لے، صبح تک 70,000 فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. تو بھائی ہاں، اس سے بڑا مالدار کون ہوگا؟ سب کی میلیں فیکٹریاں رات کو بند ہو جاتی، نہیں بند ہوتی، لیکن ہمارے تو 70,000 کام کرنے والے کام کرتے، اور مفت میں تنخواہ بھی نہیں دینا، پگار بھی نہیں دینا. 3 آیتیں پڑھ کے سو جاؤ، 70,000 فرشتے صبح تک مغفرت کی دعا کریں گے. پڑھنے کا بھی وہی حکم ہے، سننے کا بھی وہی حکم ہے. آج سن لو، کل سے آپ لوگ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد دل سے دعا کریں گے نا انشاءاللہ. اور ایک بات یہ بھی بتا دوں، میں ابھی سے آپ کو سلام کرتا ہوں. کوئی بھی ملاقات کے لیے آگے، میں سورت میں ہی رہتا ہوں، آپ کے درمیان میں رہتا ہوں، اور کل بھی وہاں نوساری یہ بازار میں ملاقات ہوگی، جمعہ میں ملاقات ہوگی، ہر جمعہ یہی رہتا ہوں. اس لیے کہ مجھے پاؤں میں کافی زیادہ زخم لگا ہوا، آپ ملاقات کے لیے آگے آؤ گے، تکلیف ہوگی. میں ابھی سے سلام کرتا ہوں، آپ میرے سلام کا جواب دے دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب لوگ کہہ دو وعلیکم السلام. بولو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے. تو 3 آیتیں میں پڑھ لوں، اس کے بعد میں ہم دعا کریں گے. جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم. تقدم الشريف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا لا تخزنا يوم القيامة. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن
وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان الملك القدوس، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. اللهم لقنا حجة الإيمان عند الممات، اللهم لقنا حجة الإيمان عند الممات. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في اعلی درجة الجنة جنت الخلد. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف، اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ جمعہ کی رات سے مولا، جمعہ کی رات سے مولا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ ہم بہت بڑے پاپی ہیں، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہم گنہگار ہیں، ہمارے بدن کا ٹکڑا ٹکڑا گنہگار ہے. اللہ ہمارے بدن کا بال بال گنہگار ہے. اللہ تو ہمیں معاف کر دے مولا. اللہ تیری نسبت پر جمع ہے مولا، اے اللہ تیری نسبت پر جمع ہے مولا، تیرے نبی کی تعلیم کی نسبت پر جمع ہے مولا. اے اللہ کرنے دھرنے والا تو ہی ہے مولا. اے اللہ ہم لاکھ گنہگار صحیح مولا، ہم لاکھ گندے صحیح مولا، لیکن تیرے ہی بندے ہیں مولا. ہمیں معاف کر دے مولا، ہمیں معاف کر دے. اللہ تیرا احسان ہے، اللہ تیرا احسان ہے. تو نے کوئی رات ہم کو بھوکا نہیں سویا، تو نے کبھی ہم کو بھوکا نہیں سویا. اللہ تو نے کبھی ہم کو بھوکا نہیں سویا. اللہ تو نے ہمارا کوئی امتحان ہی نہیں دیا، کبھی تو نے ہمیں پیاسا نہیں کر پایا، کبھی تو نے ہمارے اللہ کبھی تو نے ہمارے بدن کو آگ میں نہیں جلایا، تو نے ہمیں دریا میں نہیں ڈبویا. اللہ تو چاہتا، اللہ تیرے بس میں تو سب کچھ ہے. اللہ تو چاہتا تو روٹی کے واسطے ہمیں تڑپا سکتا تھا. اللہ تو چاہتا تو پانی کے قطرے کے واسطے ہمیں تڑپا سکتا تھا. اے اللہ تیری طاقت کے آگے کس کی طاقت ہے مولا؟ اللہ تیرا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا مولا. ہم محتاج ہے مولا، ہمیں تیرے سہارے کی ضرورت ہے مولا. اے اللہ تو بہت کریم ہے مولا، بہت کریم ہے مولا، بڑا رحمان اور رحیم ہے مولا. بہت کھلاتا، بہت پلاتا، بہت پہناتا، لیکن اللہ اب گناہوں میں ہم حد سے آگے بڑھ گئے مولا، آگے بڑھ گئے مولا. کہاں چلی گئی ہماری نماز؟ اللہ ہم گناہوں میں بہت آگے بڑھ گئے مولا. اللہ ہمیں معاف کر دے مولا، ہمیں ہدایت دے دے مولا، ہماری توبہ قبول کر لے مولا. اب گناہ نہیں کریں گے مولا، اب گناہ نہیں کریں گے مولا. اللہ یہ جوان سامنے بیٹھے، آنکھیں تر گئے مولا، آنکھیں نم ہے مولا. جوانی کا آنسو تو بڑھاپے کے 1000 آنسو سے اچھا ہوا کرتا. اے اللہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے. اللہ ہم کو تیرے پیارے نبی کا امتی بنا دے. اللہ ہم کو تیرے پیارے نبی کا امتی بنا دے. اللہ کل قیامت ہوگی مولا، اللہ کل قیامت ہوگی مولا. اللہ تیرے ہاتھ میں ترازو ہوگا، ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہمارا بدن کیسا کانپتا ہوگا مولا؟ اللہ تو نام عمل اڑائے گا. اللہ ہمیں معلوم نہیں کہاں نام عمل آئے گا. اللہ پل صراط بہت خطرناک ہوگی مولا، اللہ بہت خطرناک ہوگی مولا. اللہ ہم تو ایک ہی بھیک مانگتے مولا، قیامت کا دن ہوگا. اللہ ہم ایک ہی بھیک مانگتے، اللہ قیامت کا دن ہوگا. تیرے نبی نور کے ممبر پر ہوں گے، تیرے نبی موتیوں کے ممبر پر ہوں گے، تیرے نبی کے سر پہ شفاعت کا تاج ہوگا، تیرے نبی کے ہاتھ میں خدا کی تعریف کا جھنڈا ہوگا. اللہ ہم تو ایک ہی بھیک مانگتے، ایک ہی بھیک مانگتے مولا کہ قیامت کے میدان میں ہم تیرے نبی کے سامنے آئے. اللہ قیامت کے میدان میں ہم تیرے نبی کے سامنے آئے. اللہ ہمارے اندر تو ہمت نہیں ہوگی مولا، بالکل ہمت نہیں ہوگی مولا، لیکن اللہ تیرے نبی ایک مرتبہ ہم کو گلے لگا لے. تیرے نبی ایک مرتبہ ہم کو گلے لگا. اللہ تیرے نبی ایک مرتبہ ہم کو گلے لگا دے. ایک مرتبہ تیرے نبی مبارک زبان سے کہہ دے میں تیرا نبی ہوں تو میرا امتی ہے. اللہ یہ دولت نصیب فرما دے، اللہ یہ دولت نصیب فرما دے، اللہ یہ دولت نصیب فرما دے. اللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہمارا کام ہو جائے گا. اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی مولا. لیکن اللہ کبھی کبھی رات کو ڈر لگتا مولا، کبھی کبھی دل میں اتنی ہیبت آتی مولا. اللہ قیامت کا دن ہوگا، تیرے نبی نور کے ممبر پر
ہوں گے. ہم نے حدیث پاک میں پڑھا کچھ لوگ سامنے آنا چاہیں گے, کچھ لوگ آنا چاہیں گے, تیرے نبی دور سے کہیں گے میں تمہیں نہیں پہچانتا, تم مجھے نہیں پہچانتے. اللہ ہماری حفاظت فرما لے مولا, ہمیں بچا لے مولا, مولا بچا لے. اللہ 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 جمعہ کی رات ہے مولا, اے اللہ ہمیں نبی کا محبوب بنا دے مولا, اللہ ہمیں ان کا دیوانہ بنا دے مولا. اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف کر دے مولا, اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف کر دے. اللہ ہماری ماں بہت اچھی ہے مولا, ہماری ماں بہت اچھی ہے مولا, ہمارے ابا بہت اچھے ہے مولا. ہماری ماں کی عمر میں برکت دے دے اللہ, ہماری ماں کی عمر میں تندرستی دے دے مولا. اللہ ہمارے ابا کو تندرستی دے دے مولا, ان کی عمر میں برکت دے دے مولا, ان کو شفا دے دے مولا. اے اللہ اے اللہ, بہت سارے جوان بیٹھے ہیں اللہ, کوئی ماں کو کبھی گالی دے دیتا ہے, کوئی کبھی ماں کے سامنے آنکھیں نکالتا ہے, کوئی کبھی ماں کو دھکا دیتا ہے. اللہ وہ ماں کا دل بہت دکھتا ہوگا, اللہ 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 تیری قسم وہ ماں کا دل بہت دکھتا ہوگا. اور ماں بیچاری اندر اندر سوچتی ہوگی, ماں بیچاری اندر اندر سوچتی ہوگی بیٹا کبھی میں نے تجھے دھکا نہیں دیا تھا, بیٹا کبھی میں نے تجھے اس طرح ذلیل نہیں کیا تھا. اے اللہ اللہ ہمارے جوانوں کو توفیق دے, اپنے ماں باپ کو راضی کر دے, ورنہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت عطا فرما. اللہ یہ مجمع میں بہت سارے بیٹھے, بہت سارے مجمع میں بیٹھے, کسی کی ماں چلی گئی ہے مولا, کسی کے ابا چلے گئے مولا, یہاں بہت سارے بیٹھے ہیں, بہت سارے بیٹھے. اللہ 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 یہ جمعہ کی رات ہے, کون ہوگا جس کو اپنی ماں یاد کیا, کون ہوگا جس کو اپنے ابا یاد کیا. اللہ ماں کو کون بھولے گا مولا, کون بھولے گا ماں کو. اللہ وہ دن کیسا دن ہوگا جب ماں کا جنازہ گھر سے اٹھا ہوگا, وہ دن کیسا دن ہوگا جب باپ کے جنازے کو کندھا دیتا ہوگا. اللہ جب آخری مرتبہ کفن کا کپڑا ہٹا کے ماں کا چہرہ دیکھا ہوگا, پھر خیال آیا ہوگا قیامت تک اب ماں تو نظر نہیں آئے گی, قیامت تک میرا ابا تو نظر نہیں آئیں گے. اے اللہ اللہ وہ گھڑی بہت عجیب گھڑی ہوگی مولا. اللہ ماں چلی گئی مولا, ابا چلے گئے مولا, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اللہ جمعہ کی رات ہے, ان کی قبر کو اللہ رحمتوں سے بھر دے. اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اللہ ان کی قبر میں نعمتیں لٹا دے. اور اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے مولا, ان کو بتا دینا. اللہ تو بتا سکتا نا, ان کو قبر میں بتا دے کہ تیرا نالائق بیٹا رو رہا ہے, اسے تیری بہت یاد آتی ہے, گھر میں سناٹا چھا گیا, گھر سے رحمت چلی گئی, گھر سے مغفرت چلی گئی. اللہ وہ ماں ہنستی تھی, گھر باغ ہو جاتا تھا, وہ باپ کندھے پہ ہاتھ رکھتا تھا تو تھکن دور ہو جاتی تھی. اے اللہ اللہ ان کو بتا دے, اللہ ان کو ہم سے راضی کر دے مولا. اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما دے. اللہ جو پریشان ہے, اللہ معلوم نہیں کون کتنا دکھی یہاں بیٹھا ہوگا. ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہے, معلوم نہیں کون دکھیاری بیٹھی ہوگی. اللہ بہت سے لوگ دکھی ہے, وہ اپنا دکھ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے, اپنی پریشانی کسی کو بتا نہیں سکتے. اللہ تو سب کے دکھ و سکھ میں بدل دے مولا, سب کی پریشانی کو دور کر دے مولا. اے اللہ یہ جو عمارت کا کام چل رہا ہے, اللہ یہ لڑکیوں کے لیے جو مدرسہ بن رہا ہے, اے اللہ تو بنا دے مولا. ہم سے نہیں ہوتا مولا, ہم سے نہیں ہوتا مولا, ہم کو کچھ نہیں آتا مولا, ہم کو بنانا نہیں آتا, ہم کو پڑھانا نہیں آتا, ہم کو سمجھانا نہیں آتا. اللہ ہمیں کچھ نہیں آتا مولا, یہ تیرا ادارہ ہے. اللہ تو بنا دے مولا, اللہ بنانے والا تو ہی ہے مولا. اور اللہ جو بھی دے اللہ اس کے جان میں, مال میں, عمر میں برکت عطا فرما. اللہ اللہ قیامت کے دن انہیں حوض کوثر کا جام عطا فرما دے. اللہ دینے والے کو قبول فرما لے. اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما دے. اے اللہ تیرے پیارے نبی نے ان مدرسوں کے سلسلے میں, بچیوں کی تعلیم کے سلسلے میں تیرے نبی نے جو خیر مانگی ہے وہ سب خیر ہمیں عطا فرما دے, اور جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے اس سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. اللہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل, اولیاء کرام کے صدقے طفیل ہماری دعا کو اپنے دربار عالی میں اپنی شایان شان قبول فرما کر پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.